باہر چلی گئی۔ رمیزہ کندھا تھامے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرہ دیکھنے لگی۔ دھیان بار بار بالکونی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اسی جانب قدم بڑھا دیے۔ شیشے کے پاس جا کر اس نے باہر دیکھا۔ پورا لان اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ باغ کا خوبصورت منظر آنکھوں میں سمو کر وہ کئی پل خوش ہوتی رہی۔ میران سیڑھیاں پار کر کے راہداری سے گھوم کے کمرے کے پاس آیا۔ لاک گھما کے وہ اندر داخل ہوا۔ دروازے کی آواز پر چون کر رمیزہ پیچھے پلٹی۔ میران جگہ پر رک سا گیا۔ ایک نگاہ رمیزہ کے غرارے میں زیب سجے سورے روپ پر ڈالے، پھر خود کو کمپوز کر کے دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ ویسٹ کوٹ اتار کے اس نے صوفے پر رکھ دیا۔ آستینوں کی کف کھولنے لگا۔ رمیزہ جس نے سوچ لیا تھا اس سے اپنے رویے کی معافی ضرور مانگے گی، اس کی موجودگی کے حصار میں سن پڑ گئی تھی۔ زبان تالو کو جا چکی۔ وہ منتظر تھی کہ میران اسے مخاطب کرے گا، شکوہ کرے گا، پر وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ دوبارہ نظر اٹھا کے اسے دیکھا تک نہیں، ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ رمیزہ کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ قدم اٹھا کر وہ بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کب تک اس کی ناراضگی دیکھنے کو ملتی۔ رمیزہ کی بچی کچی ہمت بھی اڑن چھو ہوگی۔ تھکن کے احساس سے اس نے بد دلی سے جویلری اتارنی شروع کر دی۔ وہ جہاں سوچ بیٹھی تھی کہ میران اسے دیکھے گا، تعریف کرے گا، الٹا اس نے تو بات کرنا تک گوارا نہیں کی۔ رمیزہ کو غصہ سا آنے لگا۔ کیا اس کی محبت ختم ہو گئی تھی؟ اس نے سب سے پہلے کانوں کو وزن دار جھمکو سے آزاد کیا، ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے رکھی۔ گجرے اتارنے کے بعد چوڑیاں اتار کے ہاتھوں کو آزاد کیا، دوپٹوں کو پنوں سے آزاد کر کے شانوں پر پھیلا دیا۔ تھوڑی پرسکون ہوئی تو میران شاور لے کر بال تولیے سے رگڑتا باہر نکل آیا۔ کالے ٹراؤزر جس کے ایک طرف سفید داڑھی تھی، اس کے ساتھ سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ پر کچھ پانی کی بوندیں گر چکی تھی۔ رمیزہ اسے بہوت سے دیکھنے لگی۔ وہ ایسے شخص کی بیوی بن چکی تھی جس کے پیچھے کئی لڑکیاں مرتی تھی، جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی اور اس کی ذرا سی اپنی جانب توجہ کی خواہش مند تھی۔ بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ میران نے تولیہ ایک طرف رکھا اور بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا ڈریسنگ کے پاس چلا گیا۔ وہ رمیزہ کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ جاؤ تم بھی فریش ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بالوں میں برش چلاتے ہوئے میران نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رمیزہ کو اپنی ذات کی کم اہمیت کا احساس ہوا۔ آنسو خود میں اتار کے وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اگر ایسے ہی موڈ رکھنا تھا تو شادی کیوں کی؟ اللہ جی کیا کروں میں؟ وہ تو بات ہی نہیں کر رہا، کیسے معافی مانگو؟ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں نا؟ میں نے اس کے ساتھ کتنا برا رویہ اختیار کر لیا۔ اللہ میں بہت بہت شرمندہ ہوں، آئندہ ایسے کچھ نہیں کہوں گی، بس اب سب ٹھیک کر دے۔ ڈریسنگ روم میں جا کر وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ایک الماری کا پٹ کھولا تو اس میں میران کے کپڑے موجود تھے، سب سے زیادہ سفید اور اس کے بعد سیاہ رنگ کے کئی کرتے ہینگر ہوئے تھے۔ نیچے دراز تھی۔ رمیزہ نے کھولی تو اس میں لاتعداد مہنگی ترین گھڑیاں تھیں۔ رمیزہ نے بد دلی سے وہ پٹ بند کر کے دروازہ بند کر دیا اور دوسرا دراز کھولا۔ اس میں رمیزہ کے کپڑے موجود تھے۔ ایک سلک کا سادہ سا جوڑا نکال کے وہ چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو وہ بالکونی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ بالکونی کا دروازہ بند تھا، بالکل بیویوں والی عادت۔ رمیزہ کو اس کا سگریٹ پینا بہت برا لگا تھا۔ جلتے کڑتے تھکن کے مارے بیڈ پر ایک کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ شادی کی پہلی رات ایسی تھی، شوہر نے بات کرنا تک گوارا نہیں کی۔ وہی شخص جو محبوب ہونے کا دعوے دار تھا، اب کدھر گئی تھی اس کی محبت؟ آگے زندگی کا سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ خیر کون سا وہ ساری زندگی ناراض رہتا؟ رمیزہ کو تو زیادہ سوچنے کی عادت ہو گئی تھی۔ صوفے پر لیٹ کر جسم کو مزید دکھانے کی وہ بے وقوفی نہیں کھا سکتی تھی، تو بیڈ ہی آخری آپشن بچا تھا۔ اے سی کولنگ بالکل مدھم تھی۔ بال خشک کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ماتھے پر اب بھی چوٹ کے نشان تھے جو پہلے میک اپ سے کور کر دیے گئے تھے۔ ایک بار پھر رمیزہ نے بالکونی کی طرف دیکھا، دانت پیس کر آنکھیں بند کر کے کروٹ لے لی۔ میری بلا سے کچھ بھی کرے، میں بھی بات نہیں کروں گی۔ سوچوں کا مرکز صرف میران تھا۔ میران واپس کمرے میں آیا تو اسے سوتے پایا۔ کن پٹی سلا کر اس نے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس کا معصومیت سے بھرا چہرہ دیکھ کر میران کے لبوں پر سرور سے مسکان آ گئی۔ پر یہی لڑکی جب جاگ جاتی تو اس سے زیادہ ظالم اور کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ کر مہوت سے بوجھل ہوتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ رمیزہ کے بال چہرے پر گر کے اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہے۔ میران نے ہاتھ بڑھا کے آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے کر دی۔ انگلیاں اس کے بھرے بھرے گالوں سے مس کی اور جبڑے بھینچ کر اٹھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ صبح جب رمیزہ کی آنکھ کھلی تو میران تب بھی کمرے میں موجود نہیں تھا، پر اس کی طرف کی شکر آلود بیڈ شیٹ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا وہ رات آیا ضرور تھا۔ ناشتے کے وقت عائشہ، نمل اور مراد آ گئے تھے۔ مراد اور میران تو لان میں چلے گئے تھے۔ حلیمہ بھی
فرید کے ساتھ کاموں میں لگ چکی تھی۔ وہ تینوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ عائشہ نے رماسا پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ پہلے یہ بتاؤ سفیر بھائی کیوں نہیں آئے؟ میری بہن ہم کوئی ناشتہ لے کر نہیں آئے، میران نے ان کو منع کر دیا، ہم لوگ تو بس تم سے ملنے آئے۔ انوش رہ گئی ہے، اس کو سونے سے فرصت نہیں ملی ورنہ میں اسے ساتھ لے آتی۔ عائشہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کنیاں جما کر رکھی ہوئی تھی۔ اچھا صحیح ہے، تم بتاؤ نا کیا کیا ہوا؟ میران بھائی سے بات کر لی؟ نمل نے تجسس بھرے انداز پر رماسا کا سر جھک گیا۔ کیا خاک بات ہوتی، اس کے مزاج ہی نہیں ملے، عائشہ اس نے بات ہی نہیں کی۔ رماسا نے آہ میں رونی سی شکل بنا لی، ہونٹ سکیڑ کے کہا، اور تم نے بات کرنے کی کوشش کی؟ ہمت ہی نہیں ہوئی مخاطب کرنے کی۔ ویسے تو مجھے اس کی غصے سے فرق نہیں پڑتا، پر اب پڑتا ہے، ڈرتی ہوں۔ ڈرتی نہیں ہوں، پر اس بار بات نہیں کی جا رہی، رماسا بے حد جنجلائے انداز میں بولی۔ عائشہ مسکرانے لگی۔ ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، نمل نے تسلی دی۔ تمہاری رخصتی کب ہو رہی ہے پھر؟ رماسا نے موضوع بدلتے ہوئے نمل کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ ٹائم کا بس چلے نا تو وہ ابھی ہی کر لے جائے، 2 مہینے بعد کا کہہ رہے تھے، اب بس بڑوں میں بات طے کی جائے گی۔ نمل اپنی انگوٹھی کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے جواباً بولی۔ ارے ہاں، پرسوں بھابھی اور بھائی بھی تو ہنی مون پر جا رہے ہیں، نمل نے بلا جھجک کہا۔ عائشہ شرم سے پانی ہوگی۔ نمل میں تمہارا گلا دبا دوں گی اگر اب تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی۔ اس کے ہنی مون لفظ پر عائشہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ رماسا کی شرارتی نظریں اسے پریشان کرنے لگی۔ یار گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ ہاں تو گھومنے ہی جاتے ہیں، رماسا نے آنکھیں پٹک کر کہا۔ عائشہ اسے پرانے روپ میں دیکھ کر مسکرائی۔ آخرکار اسے اپنی دوست مل گئی تھی۔ ہاں، اس کی ازواجی زندگی ٹھیک نہیں تھی، پر وہ مطمئن تھی ہر ساتھ اپنے من پسند شخص کا جو مل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب چلے گئے۔ رماسا کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، نگاہیں ایک کمرے پر ٹھہر گئی۔ صبح معلوم ہوا تھا کہ ذوالفقار جا کا وہ کمرہ ہے۔ مراد اور نمل ان سے ملنے گئے تھے۔ ایران نے نکاح کی خوشخبری انہیں سنا دی تھی۔ ان کی طبیعت کا جان کے اسے عجیب سا محسوس ہوا، نہ کوئی ترس نہ کوئی نفرت۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کس طرح میران سے بات کرے۔ اس کی نگاہ ٹیبل پر پڑے اس کے پرفیومز پر کی، دماغ کے کوڑے دوڑائے۔ سب سے بڑا اور برانڈڈ مہنگا والا پرفیوم اس نے اٹھایا۔ اس کی خوشبو سونگھی، یہ میران کی پسندیدہ خوشبو تھی، وہ زیادہ تر یہی لگایا کرتا تھا۔ رماسا نے کچھ سوچتے ہوئے اسے فرش پر پھینک دیا۔ آنکھوں میں شرارت کے ساتھ خوف بھی تھا۔ وہ اس کا غصہ سہنے کو بھی راضی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہے تو ڈریسنگ روم میں جا گھسی۔ میران کمرے میں آیا تو اپنا پسندیدہ پرفیوم ٹوٹا پڑا دیکھ ٹھٹک گیا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی تو وہ چلی گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ میران کو لگا کہ شاید صفائی کے دوران ٹوٹ گیا ہوگا۔ اس کا لہجہ بہت سخت بھی نہیں تھا۔ چھوٹے صاحب میں تو ابھی کمرے میں آئی ہی نہیں، بی بی سرکار نے تھوڑی دیر بعد صفائی کا کہا تھا۔ ملازمہ کی بات سن کے میران کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بی بی سرکار؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تو محترمہ جس لفظ سے چڑھتی تھی وہ زندگی بھر کے لیے ساتھ لگ گیا تھا۔ ملازمہ کی آواز سن کر رماسا باہر نکلی اور لال فراق میں بے حد حسین لگ رہی تھی اور سیدھا میران کے دل پر چھیڑ چھاڑ کرتی اتر آئی تھی۔ یہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، انہیں مت ڈانٹو، لہجہ مضبوط کر کے اس نے کہا۔ نہیں بی بی سرکار، سائیں ڈانٹ تھوڑے ہی رہے ہیں۔ خطاور فوراً میرات کی طرفداری کرتے بولی۔ روما نے زبردستی مسکرا کے اسے دیکھا۔ میران نے سر جھٹک لیا۔ یہ صاف کروا دے، وہ حکم دلی سے کہتا صوفے پر جا بیٹھا۔ اتنا ٹھنڈا ری ایکشن دیکھ کر رماسا تلملا کے رہ گئی۔ رونا آنے لگا۔ گھر واپس آ کر عائشہ پیکنگ میں مصروف ہو چکی تھی۔ مراد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کچھ دنوں کی چھٹیاں لے لی تھی۔ عائشہ کو بازو سے تام کر قریب کیا۔ مراد ایک بات بولوں؟ لب کترتے ہوئے اس نے تمہید باندھ کر کہا۔ میران کو بول دے روما سے بات کر لے، وہ بہت پریشان تھی۔ مراد نے سختی سے اسے گھورا۔ اچھا ہے، میران کو تھوڑی ناراضگی ظاہر کرنے دو، وہ بھی تو ذرا پریشان ہو۔ میں نے کہا تھا نا ان کے معاملے میں ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ آہا، خود نے شادی کروا دی اور میں کچھ بولوں بھی نہ؟ آنکھیں چڑھا کر جتا کر وہ بولی۔ عائشہ تم نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ مراد لہجے میں تجسس سمائے ہوئے بولا۔ عائشہ اب کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ کیا یہی کہ تم نے کبھی بتایا نہیں مجھ سے پیار کرتی ہو بھی کہ نہیں؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا، پر آنکھوں میں شرارت کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ کیا کریں گے جان کر؟ وہ اترائی۔ جو بھی کروں یہ جاننا میرا حق ہے، بتاؤ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ مراد اسے بازو سے پکڑ کے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھے بولا۔ عائشہ کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ یہ کیسا سوال ہوا بھلا؟ شادی کے بعد ہر لڑکی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے عائشہ نے کہا۔ مہم سی مسکرائی۔ مراد کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ تم اپنے دل کا حال بتاؤ، جواب آپ کو پتا تو ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ فاصلہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ کھڑی رہو یہیں، جواب دو گی تو جانے دوں گا۔ وہ دو ٹوک بولا۔ کیا بولوں؟ اظہار محبت کر دو بس۔ مراد وہ منمنائی، پھر تھوڑی سنبھلی۔ جیسے آپ میرے لیے احساسات رکھتے ہیں ویسے ہی میں بھی رکھتی ہوں۔
آپ کے دور جانے کا خیال جان نکال دیتا ہے، آپ کا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملے، جس نے میری مرضی کے ساتھ قبول کیا، ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، اس محمل چڑیل کی باتوں پر یقین بھی نہیں کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہ سکی، نگاہیں جھکا لی۔ مراد نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر اپنا لفظ چھوڑ دیا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ عائشہ نے تسلی سے پھر پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ وقفے وقفے سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ دوسری طرف سفیر اپنے روٹین میں واپس آ گیا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ دونوں محبت کرنے والوں کو اس نے ملا دیا تھا، پھر اپنا کیا جاتا تھا۔ نوش نے اپنی محبت کو اندر کہیں سلا دیا تھا، نہ ہی یہ بات اسے تکلیف دیتی تھی، نہ ہی اس نے مزید کسی پر اہم ہونے دی تھی۔ وہ اب بس اپنے فیوچر کو لے کر متفکر تھی۔ دن گزر گئے، رات ہو گئی، رمائزہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میران پورے دن گھر سے باہر تھا۔ ٹی وی چینلز پر اس کی نکاح کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ پورا دن رمائزہ کا فون مبارکباد سے بجتا گیا۔ کلاس فیلوز حیران تھے، وہ ان کی حیرانی پر لاجواب تھی۔ اللہ نے کس طرح اتنی آزمائشوں کے بعد ایک کر دیا تھا، پر یہ لاتعلقی کی دیوار کب ختم ہونے کو تھی، کون جانے۔ وہ سوچوں میں غرق تھی۔ میران کب آیا اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ فریش ہو کے نائٹ ڈریس میں باہر نکلا، گہری سانس کھینچ کے بیڈ کی طرف آرام کرنے کے لیے بڑھ گیا۔ رمائزہ ہوش کی دنیا میں آئی، اسے بیڈ پر آتے دیکھ جی جان سے لرز اٹھی اور ایک کونے میں مزید سمٹ گئی۔ کل تو میران بعد میں آیا تھا، اس لیے وہ پرسکون سی سو گئی تھی۔ اب تو اسے پتہ نہیں نیند آتی بھی ہے کہ نہیں۔ جہاز سائڈ بیڈ تھا، پر میران ذرا بھی ہاتھ پھیلاتا تو ضرور رمائزہ تک ہاتھ پہنچ ہی جاتا۔ اس کا حلق سوکھ گیا، وہ مسلسل کروٹیں بدلنے لگی۔ میران کی نیند میں بری طرح خلل ہوا۔ اگر میرے یہاں سونے پر اتنا ہی مسئلہ تو بتاؤ تو میں چلا جاؤں گا۔ اچانک اس کی برہم آواز کان کے پردے سے ٹکرائی، وہ اچھل پڑی۔ بلکہ مسئلہ تمہیں ہے، تم صوفے پر جا کر لیٹو۔ میران پھر بولا۔ رمائزہ کی ناک بے عزتی کے احساس سے پھول گئی تھی۔ میں کیوں سو جاؤں وہاں؟ پہلے جسم کم دکھ رہا ہے جو وہاں جا کر اکڑنے کے لیے لیٹ جاؤں؟ تم کو سونا ہے تو سو جاؤ۔ رمائزہ کی بس ہو گئی تھی، بنا کسی نرم تاثر کے وہ پھٹ پڑی۔ اس کا کندھا اب تک دکھ رہا تھا، وہ پین کلرز لے رہی تھی، پر وہ درد آہستہ آہستہ جانا تھا۔ زخم تو بہت بہتر تھا، ان میں تکلیف بھی نہیں تھی۔ بنگلے میں ہر کوئی اس کی خاطر مدارت کر رہا تھا سوائے میران جان کے۔ میران نے اس کی بات سن کر سختی سے لب وسط کر لی اور خاموش ہو کے کروٹ بدل لی۔ رمائزہ کی صبح آنکھ کھلی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ چہرہ گھمایا تو میران وہاں ارد گرد سے بے خبر اس کی طرف کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ اس کے شفاف چہرے پر رمائزہ نے مسکرا کر نگاہ ڈالی۔ محوت ہوئے کے لمحے اس کے چہرے کے نقوش دیکھنے میں گزر کے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کے رمائزہ نے میران کی جھکی گنی پلکوں کو چھوا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ معاف کر دو مجھے، کب تک بات نہیں کرو گے؟ جان نکل رہی ہے میری اور تمہاری ناراضگی ختم نہیں ہو رہی۔ اس کے چہرے پر جھک کے وہ دل میں مخاطب ہوئی۔ ماتھے پر گرے بال پیچھے کر دیے، پھر بیڈ سے اتر گئی۔ وہ بےتابی سے بالکنی میں چکر کاٹ رہی تھی۔ میران فریش ہو کر باہر نکلا۔ ڈریسنگ کے پاس سٹینڈ پر اس کا سفید کرتا ہینگ تھا۔ بالوں میں ہاتھ لا کر وہ کرتا لینے کی غرض سے سٹینڈ تک آیا۔ کرتے کے اوپری بٹن ٹوٹے دیکھ صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ پلٹ کر بالکنی میں دیکھا، رمائزہ پتھر کا مجسمہ بنی ریلنگ پر ہاتھ جمائے باغ کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ لپ وسط کیے میران نے اس کی پشت دیکھی۔ 1 2 3 اب بم پھٹے گا۔ رمائزہ نے دل ہی دل میں ورد شروع کر دیا، یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ 4 5 6 7 10 11 دانت پیس کر وہ پیچھے پڑ لی تو میران کسی دوسرے کرتے میں ملبوس ڈریسنگ کے پاس کف لنکس بند کر رہا تھا۔ یا اللہ، ویسے تو یہ بات پر بڑک اٹھتا ہے، اب اتنی سی چنگاری بھی نہیں لگ رہی۔ وہ پیر پٹک کے دائیں بائیں انگلیاں چٹاتے ہوئے چلنے لگی۔ بس دل پانی سے بننے کو آ گیا تھا، یعنی وہ اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آنسو سے لبالب آنکھیں اٹھا کر اس نے آسمان کی جانب دیکھا، پھر گہری سانس کھینچ کر بالکنی سے باہر آئی۔ وہ کمرے سے نکل کر جانا چاہتی تھی۔ تیزی میں سوچوں میں گھر بالکنی کے دروازے سے نکل کر باہر اور بیڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا پیر بیڈ کی بیک سائڈ سے جا ٹکرایا۔ بے اختیار رمائزہ کی چیخ بلند ہوئی، پیر پٹک کے وہ لنگڑائی۔ میران لمحے میں اس کے سار پر پہنچا تھا۔ رمائزہ نیچے جھکی پیر سلانے کے لیے اچانک میران قدموں میں بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر پیر ٹٹولنے لگا۔ ہلکی سی ہراش آئی تھی۔ رمائزہ نے بھیگی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ جب میران کو تسلی ہوئی گہری چوٹ نہیں لگی تو سرد انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سرد نگاہیں رمائزہ کی پانی سے لبریز جھیل آنکھوں سے ٹکرائی۔ بے اختیار رمائزہ کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر ٹھوڑی کا سفر کرتے نیچے گرے۔ میران لب وسط کرتا پلٹ گیا، ایک آنسو پھر موتی کی صورت میں گال پر لٹک آیا۔ بے دردی سے آنسو صاف کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے آ کر رمائزہ نے ملازموں کی پوری فوج کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا تو خود نیچے سے تیسری سیڑھی پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مرد ملازموں کا سر جھکا ہوا تھا۔ رمائزہ نے گلا کھنگارا۔ سب حیرانی سے گزر رہے تھے کہ آخر کیوں بی بی سرکار نے ان سب کو ایک ساتھ یوں اکٹھا کیا ہے۔ مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے، پر اس سب سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں میں کون ہوں؟ سلیقے سے اس نے دوپٹہ شانے پر پھیلایا ہوا تھا اور سینے پر ہاتھ باندھے بات کا آغاز کیا۔ آپ بی بی سرکار ہیں؟ سب ایک آواز میں بولے۔ نہیں،
یہی بات مجھے آپ سب سے کرنی ہے۔ آپ لوگ مجھے بی بی سرکار نہ بولا کریں، صرف بی بی ہی بول دیا کریں، وہ چلے گا، پر سرکار ساتھ نہ لگایا کریں۔ چہرے کے زاویے بگاڑ کر ان سب کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ سب کے منہ لٹک گئے۔ یہ کیا ہوئی بات سرکار؟ ہم تو بڑے سائیں کی بیگم کو بھی بی بی سرکار کہتے تھے، اب چھوٹے سائیں کی سونی سی بیوی آپ ہیں تو آپ کو بی بی سرکار بولیں گے نا؟ بہتون نے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹ کر کہا۔ روما نے اندر سانس اتاری۔ ہم سب یہاں رہتے ہیں نا، مل جل کر رہیں گے۔ سرکار شرکار بہت عجیب سا لگتا ہے، بھلا آپ خود بتائیں، یہ اتنا باری بزرگوں جیسا نام مجھ پہ اچھا لگتا ہے؟ آنکھیں پھیلا کر روما نے سوال کیا۔ جو بھی ہے، پر ہم تو یہی بولیں گے، فرید ڈٹائی سے بولا۔ روما نے گور کی سے دیکھا۔ بی بی صاحب، یہ نام آپ کے رتبے پر جچتا ہے، کسی عام رتبے پر آپ فائز نہیں ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو نئی بی بی سرکار ایک عرصے بعد جا ملی ہے، لڑکیاں ترستی ہیں بی بی سرکار کے رتبے پر فائز ہونے کے لیے۔ آپ نہیں جانتی چھوٹے بابا پر کتنی لڑکیاں فری فیتا ہے، ملازمہ نے منہ میں پان رکھے اپنے محسوس انداز میں بڑی رازداری سے بتایا۔ بے ساہتہ رومائزہ کو اس کے لہجے پر ہنسی آ گئی۔ ویسے جب سے آپ آئی ہیں نا، منگلے میں رونق ہو گئی ہے۔ مالی بابا نے سر اٹھا کر خوشی سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ آپ سب بہت اچھے ہیں، میرا اور آپ کا کوئی ملازم والا سین نہیں، آپ سب میرے اپنے ہیں، رومائزہ نے بڑے دل سے کہا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ جی بی بی سرکار زندہ باد، فرید کے ساتھ سارے نعرہ لگانے لگے۔ رومائزہ خوب ہنس رہی تھی۔ اوپر میران تک شور کی آواز پہنچی تو وہ چونک کر کمرے سے باہر نکل اور سیڑھی کے کنارے پلر کو تھام کے نیچے چلتا تماشا دیکھنے لگا۔ یہ رومائزہ نے بگلے میں جلسہ سجا دیا تھا۔ بس ابھی آپ کے اکڑ سائیں آئیں گے تو بےزتی ہی ہو جائے گی۔ ان سب کی آواز کے درمیان رومائزہ نے مداخلت کرتے کہا۔ نہیں جی، سائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ نہیں بولیں گے۔ عزیز بتا رہا تھا وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بتاوا نے شرارت سے کہا۔ اوپر کھڑے میران کے کان سرخ ہوئے۔ ایک دن میں اس گھر کے ملازموں کا یہ حال تھا، رومائزہ کے اتنے قریب ہو گئے تھے اور کیسے ان سب کی زبانیں چل رہی تھی، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، ورنہ اس کے سامنے سب کے منہ پر کلف لگے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ کوئی پیار نہیں کرتے، ان کو اپنے کام سے زیادہ کچھ بھی پیارا نہیں ہے۔ رومائزہ کی زبان پھسلی۔ میران تو اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ کیا وہ اس کی عزت کا فلودہ نکالنے کے لیے کھڑی تھی؟ غصہ دباتے ہوئے سیڑھی سے نیچے آنے لگا۔ رومائزہ کی لمبی تقریر شروع ہو گئی تھی۔ ذات پات کی برابری پر اس نے اپنا لمبا لیکچر دینا شروع کر دیا تھا۔ میران اس کے پیچھے ایک سیڑھی کے فاصلے پر آن کھڑا ہوا۔ وہ بے خبر ہوا میں ہاتھ بلند کرتی پرجوشی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ ملازموں کی نگاہ میران پر گئی۔ سب نے آنکھیں مید کر بی بی سرکار کو دیکھا جو پٹری پر سے اتر چکی تھی۔ سب کی زبانیں تالو سے جا چکی۔ میران سینے پر ہاتھ لپیٹے فرصت سے پیچھے کھڑا رومائزہ کو سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جامعہ کا منظر گم گیا۔ وہ پہلی ملاقات، ملازم رومائزہ کی پہلی دید جو اسٹیج پہ سے نصیب ہوئی تھی، وہ تو ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی جو تقریر کرتی ہوئی سیدھا میران جا کے دل میں اتری تھی، جس کے شکووں نے میران کے ذہن پر قبضہ جما لیا تھا۔ نڈر اور بہادر رومائزہ چنواری جو بولنے پر آتی تو خاموش کروانے والا مشکل میں ہو جاتا، جو میران کی ذات سے بالکل بے پرواہ تھی، اپنی ذات میں مگن خود پسند، آج وہی اس کی محبت میں کتنے پاپڑ بیل رہی تھی۔ رومائزہ کی لمبی تقریر ختم ہونے پر میران خیالات سے باہر نکلا۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی مسئلہ ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کے سائیں کی طرح بالکل غصہ نہیں کروں گی، اور آپ لوگ مجھے بی بی سرکار کی وجہ صرف بی بی پکارا کریں گے۔ سب کو سمجھاتے ہوئے اس نے آہستہ سے دونوں ہتھیلیاں آپس میں ملا دی۔ جی بی بی سرکار، لبوں پر زبان پھیر کے سب نے سر جھکا کے کہا۔ کیا ہے بھائی، مجھے اب کسی سے بات ہی نہیں کرنی، سب اپنی مرضی چلاتے جا رہے ہیں، میری خواہش کا آپ لوگوں کو احترام ہی نہیں ہے۔ وہ ان کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ملازموں کی خواتوں میران کو پیچھے دیکھ کر خشک ہو چکی تھی۔ بی بی سرکار، وہ فرید نے میران کی موجودگی کو بتانے کے لیے مکمل نہیں ہوں میں کوئی سرکار وار، پہلے ہی سائیں لفظ سے پریشان ہوں، اب یہ نیا سر پر مسلط مت کریں سارے مغرور سائیں کے چمچے۔ غصے میں کہہ کر وہ پلٹ کر جانے لگی۔ میران سے اس کا تصادم ہوا۔ رومائزہ کی سانس اندر اٹک گئی، آنکھیں پھٹ گئی۔ گڑبڑا کر اس نے میران کو دیکھا جو ملازموں کے بت بنے مجسمے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں جاؤ، رومائزہ کی کلائی پکڑ کے وہ قدرے سختی سے بولا۔ رومائزہ نے کچھ بولنا چاہا پر میران کی سخت کوری پر ہمت جواب دے گئی، کلائی چڑھائی اور اوپر بھاگ گئی۔ اندازہ ہو گیا تھا وہ ضرورت سے زیادہ بول چکی ہے، اب تو میران اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ کمرے میں آ کے وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ گزر گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا۔ تشویش کے مارے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کہاں ہے وہ؟ ملازم کو اوپر آتا دیکھ رومائزہ نے پوچھا۔ وہ کون؟ چھوٹے سائیں۔ ارے وہ تو تبھی چلے گئے تھے، شکر ہے انہوں نے غصہ نہیں کیا، میں نے کہا تھا نا جی وہ آپ کی وجہ سے غصہ نہیں کریں گے۔ آپ بتائیں دوپہر کے کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ پھر فرید وہی بنائے گا، بہتوں نے لہک لہک کر بتایا اور آخر میں سوال کیا۔ رومائزہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ کچھ بھی بنا لو، وہ کہہ کر کمرے میں واپس آ گئی۔ اندر آ کے اس نے سر پٹا، کہیں وہ مزید خفا نہ ہو گیا ہو۔ یہ روٹھی ہوئی بیوی والی حرکتیں اب اسے غصہ دلانے لگی تھی۔ پھر اسے اپنی غلطیاں یاد آئی تو وہ واپس میران سے بات کرنے کا بھوت چڑھ جاتا۔ بیڈ پر موبائل بجنے لگا۔
یہ چڑیل مجھے کیوں فون کر رہی ہے؟ دل میں سوچ کر رمائزہ نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا۔ ہیلو رمائزہ، کیسی ہو؟ بہت اچھی ہوں، خیریت؟ کیسے یاد کر لیا؟ آنکھیں چڑھا کر وہ اسکیچ بک اور پینسل لے کر بیٹھ گئی، کوچ پر سامان رکھ کر خود ماربل پر بچھے مہرون قالین پر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں میرانی جیسے تمہاری شادی ہونے لگی ہے؟ خبروں میں تمہارا نام سنا اور انوش نے یونی کے گروپ میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ یہ عروبہ احمد تھی، دوسرے ڈپارٹمنٹ کی، جو رمائزہ کو بے حد بری لگتی تھی۔ وجہ اس کا فالتو کا شوخہ ہونا اور اترانا۔ ایک میدان میں دو تلواریں بھلا کیسے رہ سکتی تھی؟ جیسے رمائزہ عروبہ کو ناپسند کرتی تھی، ویسے ہی عروبہ کی بھی اس کے بارے میں یہی رائے تھی۔ رمائزہ اس کی طرح خوبصورتی پر کھڑک بولتی تھی، انداز بیان میٹھا تھا، پر جب پارا ہائی ہوتا تو لوگ توبہ کرتے۔ رمائزہ کے اندر جلن کا فیکٹر دور دور تک نہیں تھا، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کون کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اسے اپنی ذات سے سارے مطلب تھے اور اپنے قریبی لوگوں سے۔ مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا میری ان سے شادی ہونے والی ہے۔ پینسل کو ٹھوڈی کے نیچے ٹکا کر اس نے کہا، کیا مطلب؟ کیسے؟ تم نے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تو مبارکباد دو۔ او ہاں، بہت مبارک ہو تمہیں۔ سب کا کرش لے اڑی، بس بچ کے رہنا، لوگ بہت حسد کرتے ہیں۔ عروبہ کی بات سن رمائزہ کی شرینیں پھول گئی، تو اس کی سب معنی خیز سمجھ رہی تھی۔ میں ان پر اور خود پر چاروں کل پڑھ کے دم کر دیتی ہوں تاکہ چڑیلوں اور جنوں کی کالی پیلی نظروں سے محفوظ رہے۔ وہ چتا کر بولی، تمہیں چاہیے سب کو پارٹی دو، ہم بھی تو میرانی جہاں سے ملے پھر۔ بالکل نہیں، مجھے فضول خرچی نہیں پسند، اور تمہارا بہت شکریہ، میں فون رکھتی ہوں، میران بلا رہے ہیں۔ تیوت بگاڑ کے رمائزہ نے کال کاٹ دی۔ دیکھو ذرا، اس کا بس چلے تو میرے سامنے میرے شوہر پر لائن مارنا شروع ہو جائے، جیسے مجھے معلوم ہی نہیں کس طرح یہ میران پر فریب فیتا تھی۔ یا اللہ، میرے سہاگ کی حفاظت فرمائے ان چڑیلوں کی نظروں سے۔ فون برابر میں رکھ کے وہ کاغذ پر کچھ لکھنے لگی۔ آئی ایم سوری میران، مجھے معاف کر دو، تم بہت اچھی ہو، میں نے کبھی تم کو سمجھا ہی نہیں۔ ہائے، یہ کیا لکھ دیا، اپنی برائیاں تھوڑی کرنی تھی، معافی مانگنی ہے بس۔ کاغذ پھاڑ کے گولا بنا کے اس نے دور پھینک دیا، پھر دوسرے کاغذ پر کچھ لکھنے لگی، وہ بھی پسند نہیں ہے، اسے بھی پھاڑ کر اچھال دیے۔ وہ 3 سطریں لکھنے کے بعد یہ مرحلہ جاری ہوا تھا۔ 10 بار کاغذ کے گولے اس کے ارد گرد پڑے بےمول ہو رہے تھے۔ کیا ہوا روما، تم مجھے کال کر رہی تھی؟ انوش نے جب اس کا مس کالز دیکھی تو کال بیک کی۔ رمائزہ نے فون سپیکر پر کر دیا تھا۔ یہ ایک بات بتاؤ، کیا ضروری تھی یونی کے گروپ میں میری شادی کی خبر ڈالنے کی؟ اس عروبہ کو سمجھا دو ورنہ میرے ہاتھوں اس کا قتل ہو جائے گا، رمائزہ نے کلس کر کہا اور ایک مزید گولا بنا کر سامنے پھینکا۔ یار تم عادت ڈال لو، یہ سب اب چلتا رہنا ہے، ایک عروبہ کو روکو گی، یہ جیسی 100 عروبہ اور نکل آئیں گی۔ تم خوشی مناؤ کہ وہ شخص تمہارے پاس ہے جس کی لاکھوں دل چاہت لیے بیٹھے ہیں۔ نوش کی بات پر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا، وہ اپنی چیزوں کو لے کر شدت پسند تھی۔ پھر میران تو اس کا شوہر تھا، کیسے یہ سب برداشت کر لیتی؟ انٹرنیٹ پر بھی الٹی سیدھی میمز پڑھ کے غصہ آ رہا تھا۔ فی الحال اس کی تصویریں منظر عام پر نہیں کی تھی، اس کے باوجود کسی لڑکی نے کمنٹ کیا تھا، میران جاؤ کو اس لڑکی سے اچھی لڑکی مل جانی چاہیے تھی۔ اب رمائزہ کو غصہ کیسے نہیں آتا؟ سورج ڈھلتے ہوئے ساحل کے پانی پر ڈوبتا چلا جا رہا تھا، باغ میں موجود چرند پرند بھی اپنے ٹھکانوں میں جا بسے، ان کی ہلکی پھلکی چہچہاہٹ کمرے میں آ رہی تھی۔ میران آج جلدی ہی بنگلے واپس آ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ نیچے ذوالفقار کے پاس جا بیٹھا رہا، پھر اوپر اپنے آفس میں چلا آیا۔ بختو اس سے کھانے کا پوچھنے کی غرض سے آفس میں لائبریری میں آ کے اس کے آفس کے دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ میران بابا بختو کے دروازے کے پاس سے پکارنے پر میران نے لیمپ ٹارچ پر جھکا سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کھانا لگوا دوں آپ کے لیے؟ بی بی صاحبہ نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ بھی انہیں بلا لیجیے گا، بختو اپنا خلق تار کر کے بولی۔ میران کی پیشانی پر بال پڑ گئی، انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کونی ٹیبل پر جمع اس نے پوچھا۔ جب سے آپ گئے ہیں اس کے بعد وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی، دروازہ بھی اندر سے بند ہے، مجھے تو اب ٹینشن ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہیں ان کی طبیعت نہ خراب ہو، صبح بھی کہہ رہی تھی کہ کندھے میں درد ہو رہا ہے۔ بختو بنا ڈری روانی میں کہتی چلی گئی۔ میران لیپ ٹاپ بند کر کے چیئر سے اٹھ گیا۔ حد ہے، تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اپنا کوٹ اٹھا کے وہ آفس سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف رک گیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میران چابی سے لاک کھول کے کمرے میں داخل ہوا، 4 قدم لے کر وہ آگے آیا۔ کوچ پر سر رکھے رمائزہ بے خبری سے نیند میں اتری ہوئی، اس طرح وہ کافی بے آرام محسوس ہو رہی تھی۔ کندھے میں تکلیف ہے اور مزید درد بڑھانے کے لیے ایسے سوٹ دیا، بے وقوف لڑکی، وہ صرف سوچ ہی سکا۔ ہاتھ پیچھے باندھ کے کمرے کا جائزہ لینے لگا، ہر چیز پھیلی ہوئی تھی۔ رمائزہ ایسی تو نہیں تھی چیزوں کو پھیلا کر رکھنے والی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جان بوجھ کے سب کیا ہو۔ جب وہ نیچے سے اوپر میران کے کہنے پر آئی، اس وقت غصے میں اس نے بیڈ شیٹ کھینچ ڈالی تھی، تکیے اٹھا کے بیڈ پر پٹھے تھے۔ بیڈ کی حالت دیکھ میران سانس بھر کے رہ گئی، اسے یاد نہیں پڑتا تھا کبھی جو اس کے بستر کی ایسی حالت ہوئی ہو۔ وہ تو بیڈ شیٹ پر شکنے تک گوارا نہیں کرتا تھا، یہاں تو پوری بیڈ شیٹ کھینچ ڈالی تھی۔ کافی سارے کاغذ کے گولے فرش پر پڑے تھے۔ میران ماتھے پہ شکن ڈال کے نیچے جھکا، پیر کے قریب پڑا کاغذ گولا اٹھا کے کھولا، اندر
लिखी सतर पढ़ के इसने एक निगाह रुमाइसा को देखा जिसके मुंह पर बाल गिरे हुए थे और सारे जहान की मासूमियत चेहरे पर समो रखी थी। इमरान ने सारे कागज के कोले जमा करके पढ़ना शुरू किए। क्या तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई है इमरान? इस मोहब्बत की खातिर माफ कर दो मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। किडनैपर, आई एम रियली सॉरी। तुम गुस्सा करो, डांटो, पर प्लीज बात कर लो। इस तरह की मजीद सतरें इन कागज पर लिखी थी। इमरान सुकून से पढ़ता गया। सॉरी, मैं नीचे सबके सामने ज्यादा बोल गई। तुम बिल्कुल भी अकड़ू और मगरूर नहीं हो, बहुत अच्छे हो, बड़े दिल के हो, तुम्हारा दिल साफ है। मेरी तरफ से भी अपना दिल साफ कर लो ना। तुम्हारे मुताबिक तो मैं छोटी और कम अक्ल, कुंद जहन, बेवकूफ हूँ, तो माफ कर दो ना। फिर तुम पर भरोसा कर लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें जितनी बदवाएं दी अल्लाह से बस वापस ले ली है। अल्लाह तुमको मेरे साथ लंबी जिंदगी दे। बेहतियार मेरान हंस पड़ा। मैं बता रही हूँ, अब अगर बात नहीं की ना तो मैं चली जाऊंगी। टफ है। आखिरी कागज पर लिखी सतर पढ़ के मेरान ने साथ थाम ली। इसे मना रही थी कि यह धमकियां दे रही थी। शकन आलूद कागज टेबल पर छोड़ वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। पंजू के बाद रुमाइसा के नजदीक आकर बैठ गया। कुछ देर इसे यूं ही टक टक की बांध कर देखने के बाद मेरान ने इसके चेहरे पर फैले बाल पीछे कर दिए। वो नींद में महसूस कर रही थी जैसे कोई इसके बालों में आस्ते से उंगलियां चला रहा है। नींद में वो मजीद पुरसकून हो गई थी। लबों पर इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट भी कर गई। मेरान ने झुक के इसके चेहरे के नकुश को देखा, फिर निगाह रुमाइसा की मुस्कुराहट पर थम गई। थर से हाथ उठाकर दोनों उंगलियां उसने रुमाइसा का माथा छुआ जहां इसे चोट आई थी। इस पर निगाहें जमाए आस्ते से माथा अंगूठे की मदद से सहलाता रहा। इसके रेशमी बालों पर हाथ फेरा, इनसे उठती बीनी खुशबू खुद में उतारी। कुछ देर सोचने के बाद उठ खड़ी हुई। तकरीबन आधे घंटे बाद रुमाइसा की आंख खुली। वो कस मिलाकर उठ बैठी। नींद में मिन्नी मिन्नी आंखें खोलने की कोशिश की। कमरा नीम तारीक था। ग्लास वाल के पर्दे बराबर थे। कमरे में जीरो का बल्ब जल रहा था और वॉश रूम से पानी के गिरने की आवाजें आने लगी। कुछ देर तो इसे अपनी हालत को समझने में लगी। वो मेडिसिन खाकर सो गई थी, फिर इसे किसी चीज की होश खबर ही नहीं रही। बालों को पीछे जूड़े की शक्ल में लपेट कर उसने हाथ नीचे किए तो हाथ कपट पर जा ठहरे। जूड़ा खोल कर वापस कमर पर गिर गया। इसे याद है वो तो फर्श पर बैठी थी, कोच पर सर रखे सो गई थी, फिर बेड पर कैसे आन पड़ी। इसे महसूस हुआ कोई सर में उंगलियां चला रहा था। रुमाइसा की सारी खुमारी बक कर के उड़ गई। कपट उतार के वो बेकरारी से बेड से नीचे उतरी। कागज के गोले ढूंढे जो इसने पूरे कमरे में फैलाए हुए थे। बेसाता निगाह ड्रेसिंग टेबल के साथ कोने पर रखे डस्टबिन पर गई। जाकर डस्टबिन में झांका तो कई कागज इसी में पड़े थे। रुमाइसा के दिल में हंगामा आराई शुरू हुई। मेरान ने ये यकीनन पढ़ लिए थे। इन कागजों को डस्टबिन में पड़ा देख इसका चेहरा जो खुद को बेड पर पाकर खिल उठा था वो वापस मुरझा गया। आई हेट यू मेरान। आंसू का गोला अंदर उतार के ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली और मुंह बसोर के वापस जाकर बिस्तर पर लेट गई। अदा मतलब, नगा मतलब, ज़बा मतलब, बेया मतलब, बता मतलब, कहाँ जाऊं, जहाँ जाऊं वहां मतलब। 2 दिन यूं ही गुजर गए पर इनके तल्लक में कुछ बेहतरी नहीं आई। रुमाइसा किचन में पानी की गर्ज से गई थी। हलीमा भी परसों ही वापस आ चुकी थी। इसका दिल तन्हाई के मारे डूबे जा रहा था। वो राहदारी से गुजर रही थी कि किसी की आवाज़ महसूस हुई। नजर दौड़ाई तो जुल्फकार का कमरा खुला था। हिम्मत करके इसने वहां जाने के लिए कदम बढ़ाए। अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। साकिन निगाहों से इसे देखती गई। वो चुस्त वाना जिसामत के इंसान अकड़े जिस्म के साथ बिस्तर पर लगे थे। मुलाजमा इन्हें खाना खिला रहा था और शायद खाना नहीं खाना चाहते थे जब भी गुस्सा कर रहे थे। इनकी तबीयत तो एक जैसी रहती थी पर जिस्म साथ छोड़ चुका था। जिंदा लाश सी बन गए थे। रोज कई लोग आते, इनसे मिलजुल कर चले जाते। एक अच्छा वक्त गुजर जाता। हर इसके बाद फिर वो तन्हाई। मिरान घर में जब आता तो इनके पास लाजमी बैठता था। वो अपने बाप का हर तरह से ख्याल रख रहा था। किसी चीज की कमी नहीं थी पर तबीयत सुधर नहीं रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी दवाओं की रगें बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसलिए जिस्म ने काम करना छोड़ दिया। बेहतर होने के चांसेस भी कम बताए थे, फिर भी रोज बाकायदगी से फिजियोथेरेपिस्ट का आता था। रुमाइसा के आने पर मुलाजिम कमरे से निकल गया। वो खंग खड़ी हो गई। जुल्फकार ने इससे नजरें नहीं मिलाई। उन्होंने बेडशीट को मुट्ठी में जकड़ ली। उनको देखकर इसकी अजीब सी हालत हुई। जुल्फकार ने बोलने की हिम्मत की, मुझे माफ कर दो। इतने में ही इसका जिस्म कप कपा गया था। रुमाइसा ने सांस खींची। इन्हें मालूम था कि अब इनकी बहू बन चुकी है। कितने गलत काम किए थे इसने मिरान की जिंदगी से निकालने के लिए, पर खुदा की करनी ऐसी थी कि आज बहू बनकर आ चुकी थी। नसीब से इंसान कहाँ तक लड़ सकता है। मैंने आपको माफ कर दिया। रुमाइसा की जुबान लड़खड़ाई। जुल्फकार खूब रोने लगे। मेरे बाबा ने मुझे बचपन में कहा था किसी से नफरत नहीं करना, ये इंसान को मार देती है। उन्होंने ही बताया था माफ करने को अल्लाह ताला पसंद करता है। क्या मालूम इस अमल से मेरा अल्लाह खुश हो जाए। सांस रोक के वो खामोश हो गई। इसका दम घुटने लगा। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। वो आज कोई सख्त अल्फाज बोल नहीं पाई। एक शख्स पहले ही इतनी अजियत में था, वो क्या और तकलीफ देती। इसका दिल ऐसे ही बड़ा था। वो मजीद वहां रुकी नहीं, दम घुट रहा था। बाहर निकल आई। पीछे वो बिलक बिलक कर रोते चले गए। अजीज अंदर आया। बड़े जाके कमरे से रुमाइसा को निकलते देख वो वहीं चला आया। कुछ चाहिए था आपको मैडम? शुक्रिया। कोई था जिसने इसे बीबी सरकार नहीं बोला था? हाँ मिरान
چاہیے، میرا مطلب کہاں گیا وہ؟ اچانک وہ حواس میں آئی اور باسم بانی عجیب زبان پھسل رہی تھی۔ عزیز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ تو مصروف رہتے ہیں، دورے پر گئے ہیں، شام میں تائم کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، رات کو ہی لوٹیں گے۔ رمائسہ کا چہرہ اداسی سے روشن ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھ لو آپ کو کس چیز کی ضرورت تو نہیں؟ عزیز آفس کے کاموں سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تھا۔ مجھے بس اسی کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ کے رہ گئی، یہ شخص صحیح اسے تڑپا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی اندر گلٹ کا شکار تھا۔ کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب؟ نہیں شکریہ، سب ہے یہاں، کچھ چاہیے ہوگا تو میں میران سے ہی کہوں گی۔ آپ انہیں میران بولتے ہیں؟ شادی کے بعد تو یہاں کی خواتین سائیں ہی کہا کرتی ہیں۔ عزیز ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ رمائسہ چونگی کان کے پیچھے بال کیے۔ عزیز بھائی اب آپ نہ شروع ہو جائیں، میں نہیں بول سکتی یہ، آپ لوگ تھکتے نہیں ایک لفظ کی گردان کرتے ہوئے؟ الٹا وہ عزیز سے سوال کر بیٹھی۔ اچھا ویسے ایک بات کہوں، سائیں نے 1.5 ماہ سے خود کو زیادہ مصروف کر لیا، اب آپ آ گئی ہیں نا تو وہ مصروفیات اپنے حساب سے رکھیں گی۔ عزیز نچلا لب دبائے بولا۔ رمائسہ اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھی تھی۔ ویسے یہ اتنا بڑا بنگلہ ہے اور رہتے صرف 2 لوگ ہیں، جن کا ایک پیر گھر میں ہوتا ہے دوسرا باہر، عجیب بات ہے۔ ملازموں کی فوج یہاں جمع ہے، وہ معیوب ہوئی تھی۔ تیسری آپ ہیں، سائیں کی نسل بڑھے گی تو گھر میں رونق ہو جائے گی، عزیز نے بڑے سکون سے کہا۔ اس کی بات پر رمائسہ سٹک گئی۔ ویسے مجھے ایسی چیز کا علم ہے جسے دیکھ کر آپ کا موڈ بہتر ہوگا۔ اس کی اداسی دیکھ عزیز نے تجسس پیدا کیے۔ کیا؟ اوپر ایک لائبریری ہے، ادھر جائیں، اندر چھوٹے سائیں کا آفس ہے، آپ کو وہاں ہر چیز مل جائے گی۔ آفس میں اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے؟ میں بھی سائیں کی موجودگی میں جاتا ہوں، پر آپ تو ان کی بیگم ہیں تو جا سکتی ہیں۔ عزیز نے اس طرح بتانے پر وہ جاننے کے لیے پرجوش ہوئی تھی۔ وہ بتا کر فوراً اڑن چھو ہو گئی تھی۔ رمائسہ نے سوچتے ہوئے ماتھے پر لکیریں بھرا دی، پھر خود چلی اندر آئے تو لائبریری دے کر آنکھیں کھل گئی۔ کیا وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا؟ اسے انوش یاد آئی، وہ اتنی کتابیں دے کر پاگل ہی ہو جاتی۔ اندر ایک دروازہ تھا، یقیناً وہی میران کا آفس تھا۔ رمائسہ قدم اٹھا کر دروازے تک آئی، لاک گھمایا تو آسانی سے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی آنکھوں پر تیز روشنی پڑی، گلاس وال پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھی، کمرے میں روشنی کی بارش ہوتی نظر آئی۔ آفس بڑا خوبصورت تھا، اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر ایک جگہ نظر ٹھہر گئی۔ یقیناً عزیز اسی چیز کی بات کر رہا ہے۔ ریشم کے کپڑے کے نیچے سٹینڈ کے پائے دیکھ وہ پہچان گئی تھی کہ بورڈ سٹینڈ تھا۔ تجسس کے ساتھ وہ آگے بڑھی، اس سٹینڈ کے پاس پہنچ کر جلدی سے کپڑا الٹ دیا۔ چند لمحوں میں اس کے چہرے کے زاویے بدل گئے، آنکھیں پوری طرح پھیل گئی۔ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت پینٹنگ نہیں دیکھی تھی، کیونکہ وہ اس کی پینٹنگ تھی۔ وہ انتہا کی خود پسند، پر پینٹنگ بہت خوبصورت تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کسی نے پینٹ کیا ہو، سب حقیقت سا لگ رہا تھا۔ پینٹنگ کے برابر میں میران کی ریونگ چیئر تھی۔ رمائسہ نے سانس پنسا ہوا، اس نے مسکرا کے سانس بحال کی، پوروں سے پینٹنگ کو چھوا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی اس کے چہرے کی پینٹنگ بنائے، اور آج بالآخر یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ تو میران نے یہ بنوائی تھی، سوچ کر ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھرنے کو کافی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا پینٹنگ کو سینے سے لگا کر گول مول گھمائے۔ سرخ ریشم کے کپڑے کو سینے پر بھینچ کر وہ خوشی سے جھومی، پھر واپس کپڑا ڈال کے کمرے سے نکل گئی۔ پورا دن خجل خوار ہونے کے بعد رات کو اس نے ٹی وی کھول لیا، اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکایا، بادل زور سے گرج برس رہے تھے، رات کی بارش تھی، اس لیے اس نے دل کو لگام ڈالی، ورنہ بالکنی میں جا کر بھیگنے کو تیار تھی۔ کیبل پر تو کچھ ڈنگ سے نہیں آ رہا تھا، موبائل استعمال کرتے ہوئے بھی وہ تھک گئی تھی۔ اس نے آج پکا سوچ لیا تھا میران سے بات کر کے رہے گی، کیونکہ اس نے روح ہی پھیر لیا تھا، جواب لینا اب ضروری ہو گیا تھا۔ وہ چینل تبدیل کرتی، ایک نیوز چینل پر اس نے ہاتھ روک لیا۔ لاہور بھر میں تیز بارش کی خبریں نیوز کاسٹر بتا رہی تھی، موسم بہت خراب تھا۔ رمائسہ نے کھڑکی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اوپر سے نیوز کاسٹر بارشوں کی وجہ سے پیش آ جانے والے حادثات کی بری بری خبریں پڑھ چڑھ کے سنا رہی تھی۔ گھبرا کے رمائسہ نے ٹی وی بند کر دی، اس نے فون اٹھایا اور دائم کو کال ملا دی۔ جی بھابی خیریت؟ اس وقت کال؟ دائم نے فون کان سے لگا کر پوچھا۔ دائم میران آپ کے ساتھ ہے؟ عزیز بھائی کہہ رہے تھے وہ شام میں آپ سے ملیں گے، نارمل لہجہ برقرار رکھے۔ نہیں بھابی، وہ تو 1 گھنٹے پہلے ہی گھر واپسی کا کہہ کر جا چکے ہیں، آپ فون کر کے واپسی کا پوچھ لیں۔ دائم کے بتانے پر اس نے ٹینشن سی ہو گئی تھی، 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا، پر وہ ابھی تک آئے نہیں تھے، باہر تیز بارش کی وجہ سے طرح طرح کے وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے۔ جی شکریہ، میں فون کرتی ہوں، خجلت میں کہتے اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر ہمت کر کے میران کو کال ملائی۔ 1 نہیں 2 نہیں 10 بار اس نے کالز کی، پر نمبر بند جا رہا تھا۔ رمائسہ کی گھبراہٹ پھیل گئی، اٹھ کر اس نے کوچ کی سیٹا اور گلاس وال کے پاس لگا کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، میران کی حفاظت کرنا، ویسے اس کے ساتھ حادثات بہت ہوتے ہیں، ایک بار گولی لگنا، پھر دوسری بار گولی سے بچ جانا، اور تیسری بار اپنا خود کا اسے بچانا، اوپر سے اپنی دیگی بدمائی اسے ہر وقت خوف کے زیر اثر لگتی تھی۔ بس دل ڈوب رہا تھا، آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کوچ پر پیر رکھ کے خود میں سمٹ سی گئی تھی، نگاہیں مین گیٹ پر جمی تھی کہ کب وہ واپس آئے۔ لاہور کے بگڑے حالات دیکھ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ انتظار میں رمائسہ کی کمر اکڑ گئی، 3 گھنٹے گزر گئے تھے، اس کا نمبر اب بھی بند تھا، رو رو کر آنکھیں دکھنے لگی تھی، نیند سے خمار آلود آنکھیں اس نے
जगा कर रखा। कुछ ही देर में रुमाजा की आंखों से सैलाब का रेला निकला। वो अब हिचकियों से रो रही थी। मिरान ने इससे नाराज है, वजह रुमाजा का बुरा रवैया होगा, या फिर मिरान की मोहब्बत में कमी आ गई, वरना वो तो काफी जितना इसको मनाने के लिए कर रही थी वरना वो तो काफी जतन इसको मनाने के लिए कर रहे थे। बाहर देखते हुए वो सोची। गाड़ियों के अंदर आने की आवाज सुनाई दी। पियों की चरचराहट हुई। सनकर की काली हेलिक्स अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे ही दो मजीद गाड़ियां। ड्राइवर ने उतरकर फौरन मिरान के लिए दरवाजा खोला और छतरी इसके आगे की। जब से इस पर जानलेवा हमला होने लगे थे वो बगैर सिक्योरिटी के काम ही नहीं करता था। मिराज ने पीछे ताकीद कर रखी थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बाहर निकला करो। इस पर कहता था कि जब कुछ होगा तो सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर सकेगी। गार्ड से छतरी लेकर कोट कंधे पर डालकर उंगली की नोक से पकड़े हुए वो सीढ़ियों तक आया, फिर बकायदा सर के ऊपर छेड़ा था। उसने छतरी वापस गार्ड की तरफ बढ़ाई और तेज कदम उठाता हुआ इत्मीनान से अंदर बंगले में आ गया। रुमाजा ऊपर कमरे से इसको वापस आता देख मजीद बिलक बिलक के रोने लगी। दिल को इत्मीनान सा हो गया था कि ठीक है और सही सलामत, पर गुस्से से पारा हाई हो चुका था। मेहरान ने सुकून से लाभ कुमा के मर्दाना वजाहत समेत अंदर कदम रखा। एक निगाह खामोश बीवी पर डाली। दरवाजा बंद करके कोट बेड पर उछाल के बेड के बल दुरुस्त करता नजदीक ही आया था। रोमाजा कौच से उठी, गुस्से में फट पड़ी। कहाँ थे तुम मेराने जा, कहाँ थे? पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। शादी कर लिया पर बीवी की कोई फिक्र ही नहीं। अगर ऐसे ही रहना था तो क्यों मुझसे निकाह किए? पल पल बेरूही से तड़पा रहे हैं। आखिर तुम थे कहाँ? उसका गिरेबान पहुंच के वो बेहद नजदीक आकर रोते हुए चलाकर गोया हुई। मेरान थम सा गया। इसे कुछ समझ नहीं आया क्या करे। हैरत और रुशी के मिले जुले तासरात। देख क्या रहे हो? जवाब दो ना। क्यों की शादी? बस इतनी ही मोहब्बत थी जो निकाह के बाद खत्म? रुमाइजा ने पानी से लबरेज आंखें इमरान की आंखों में डालकर शिकवे की। वो सिसक रही थी, दरमियान में हिचकियां भी आती जाती। बिफर बिफर के रोते हुए उसने सर मिरान के कंधे पर टिका दिया। वो बर्फ की मानी ठंडा पड़ गया। आहिस्ता से मिरान ने रुमाइजा के गिर्द बाजू खाल कर दी। रुमाइजा मजीद सिमट गई। जरूरी काम याद आ गया था इसलिए देर होगी। वो हैरत पर काबू नहीं पा सका, धीरे से बोला। रुमाइजा आका यूं इसे लग जाएगी, इसे उम्मीद भी नहीं थी। बहुत बुरे हो तुम। कोई मुझसे प्यार नहीं करते, सब खत्म हो गया तुम्हारा प्यार। मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। 4 दिन से मुझे तड़पा रहे हो, पता है मैं कितना रोई हूँ? इसकी शर्ट मुट्ठी में दबोचे हुए सिसकते हुए बोली। इसकी बातें सुन मेरान के होंठों पर पूरा शरीयत मुस्कुराहट रेंग गई। दिल के मुकाम के करीब उसकी आवाज सुनते हुए मेरान ने ठोडी रुमाजा के साथ पर टिकाते हुए गहरी सांस खाज की। बुरा मैं तो नहीं, तुम हो, बल्कि बहुत जालिम हो। रुमाजा ने सर उठा के से देखा, फिर चेहरा झुका लिया। इसके चेहरे पर नदामत थी। हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, पागल हूँ, बेवकूफ हूँ। तुम्हें मैंने इतना गलत समझा। आंखें आंसू से टूटकर गिरे और ठोडी पर फिसल के। मिरान ने दाएं हाथ से इसका चेहरा थाम लिया और अंगूठे से आंसू साफ किए। इसका दिल मच रहा था। चंद लम्हे इसके भीगे नकुश देखने के बाद सांस अंदर उतार के एक जिस्म में आगे बढ़ा और पूरे इश्तियाक से अपनी मोहब्बत का पूरा लम्स उसने रुमाजा की पेशानी पर छोड़ दिया। रुमाजा की आंसू फिसल गई। वो पत्थर की होगी। सांस लेना मुश्किल हो गया और मिरान अंदर तक सरशार हुआ था। अनाबी लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट घर आई थी। जब तुम 19 की थी और उम्र अब 20 की बताती थी, इस वक्त तक तुम बहुत समझदार थी, सब समझती थी, पर 20 की होने के बाद मुझे लगता तुम्हारी अकल घुटनों में चली गई है। वो इसकी आंखों में देख रहा था और बिल्कुल सीरियस था, पर आंखों की शरारत पढ़ के रुमाजा ने होंठ कुचले। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ, उसने होंठ सेकेड़ के रोने वाले अंदाज में कहा। मीरा ने लब ट्विस्ट की से देखा। किसने कहा है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो? कब से ये फसूल की रट लगा रखी है? मजीद कुछ कहा तो उल्टे हाथ का लगा दूंगा। तुम तंग आ गए हो? जिद होकर बोला। रुमाजा ने डबडबाती आंखों से देखा। तुम हाथ उठाओगी? नहीं, थप्पड़ मारना तो तुम्हारा पसंदीदा मशगला है। उस दिन के थप्पड़ का मिरान ने अपनी बात से पूरा हिसाब लिया। रुमाजा ने बेहतियार इसकी गालों पर हाथ रख दिया। आई एम सॉरी। तुम बदले में बेशक एक थप्पड़ मार दो, हिसाब बराबर हो जाएगा, पर मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा, मुझे यकीन कर लेना चाहिए था, उल्टा मैंने इतना बुरा भला कहा, बदवाएं दी और तुम्हारा दिल बहुत दुखाया। इसी की मुझे सजा मिल रही है। इसकी आंखों से फिर आंसू जारी हो गए। मुझे माफी की तलब नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कोई शिकवा है। हाँ एक बात जरूर है कि सच जानने के बाद भी तुम सफीर से ही शादी कर रही हो, पर अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी अकल तो। रुमाजा की रोनी से शक्ल देखा खामोश है क्या? बट लेट मी टॉक। मुझे अपना दिल हल्का करना है, वरना सारी जिंदगी इसी गिल्ट में रहूंगी। वो इसे खामोश कराते बोली। मिरान ने इसे शानों से थाम कर बेड पर बिठाया और खुद काउच की सीट के इसके सामने मुलायम हाथ थाम कर बैठ गया। पहले तो रुमाजा की होंठ सुखड़ गई, फिर इसने बोलना शुरू किया। वो बस टिकटिकी बांध के इसे देख रहा था। उससे ज्यादा खूबसूरत चेहरा उसने कभी देखा नहीं था, बल्कि रुमाजा शनवारी के चेहरे के अलावा कोई और चेहरा इसको पाता ही नहीं था। मिरान इसके हर रूप का दीवाना था। किसी चीज को शिद्दत से चाहा था तो वो रुमाजा शनवारी थी, जो थाली में सजाकर इसे नसीब भी नहीं हुई थी।
بہت پاپڑ بیلے تھے، جدائی دیکھی، غم سے لمبا ہجر طے کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ میں نے کبھی تم پر بھروسہ نہیں کیا، پر ایسا نہیں ہے، مجھے تم پر بھروسہ تھا، بس زبان سے اقرار نہیں کرتی تھی۔ ہاں، فوراً ہی بھروسہ نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا میران وہ شخص ہے جو رمیزہ کی ہر صورت حفاظت کرے گا، جس کے پاس ہونے سے مجھے ہمیشہ تحفظ کا احساس ہوتا تھا، جس کی نگاہوں میں محبت اور احترام تھا۔ میں مشکور تھی تمہاری، ہاں اس رات تمہیں غلط سمجھا اور الزام لگا دیا، غلط میں تھی، پر اس کے بعد میرا بھروسہ تم پر مزید بڑھ گیا تھا۔ اور پتہ ہے ذوالفقار جا کے مجھے روک لینے کے بعد میرے دل میں امیدیں تھی کہ تم نے یہ سب نہیں کیا ہوگا، پر جب تم نے آ کر خود اقرار کر لیا، ظاہر سی بات اس کے بعد تو میں غصہ نفرت سب کروں گی۔ تم کو سچ بتا دینا چاہیے تھا، پر نہیں، تم کو تو ہیرو بننے کا شوق تھا۔ کوچ بیٹ سے تھوڑا نیچے تھا، وہ میران کے چہرے کے قریب جھکی ہوئی کہتی چلی گئی۔ اس کی گرم سانسیں میران کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ آخر میں لہجے میں برہمی اود آئی، وہ ہنس دیا۔ میں بھی انسان ہوں، کوئی پرفیکٹ شخص تو نہیں ہوں نا، مجھ سے بھی تو اس وقت غلطی ہوگی۔ میں اسی گمان میں تھا کر جاؤ گی تو شنواری صاحب تمہیں سچ بتا دیں گے، پر وہ تو پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ میں تو مطمئن تھا کہ اس کے بعد نیند چین سب کچھ اڑا کے رکھ دیا تم نے۔ میران نرمی سے اس کے ہاتھ انگوٹھے سے سلاتا رہا، رمیزہ کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ تم نے معاف کر دیا نا؟ میرا گلٹ یہ ختم نہیں ہو رہا کہ میں نے ایسے شخص پر یقین نہیں کیا جس نے صرف میرا سوچا، ہر طرح سے میری حفاظت کی، بابا کی اتنی مدد کی۔ میں تمہیں سخت الفاظ بول کر خود بھی تکلیف میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے فارم ہاؤس میں بھی تم سے ہی محبت ہو گئی تھی، پر وہ اظہار کا وقت نہیں تھا۔ میں تمہاری مہمان تھی، کیسے اپنے اظہار لبوں پر لاتی، تمہاری محبت کے بارے میں جاننے کے باوجود۔ میری انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، نہ ہی مجھے گوارا تھا۔ تم تو سمجھتے ہو نا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ بات کرنے سے نہیں کتراؤں گی، کیونکہ مجھے اب سارے حق حاصل ہے، بیوی ہوں تمہاری۔ رمیسا نے جنونی سے انداز میں کہا، سر میران کی پیشانی پر ٹکا دیا، دونوں نے آنکھیں موند لی۔ کر دو آج اس محبت کا لفظوں میں کھل کر اظہار، میرے کان ترس کے ہیں یہ سننے کے لیے۔ وہ گمبارتا اس سے بات کے درمیان میں بولا۔ رمیسا نے سانس کھینچی، سنو، میران جان نے رمیسا شنواری کو اپنے عشق میں کامیابی سے گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے اس کڈنیپر سے محبت ہو گئی، تمہارے بغیر جینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوچ ہی میری جان ہلکان کر دیتی ہے، وہ بھیگے لہجے میں آنکھیں موندے کہتی چلی گئی۔ اس کے اذہان نے میران کی محبت کو سر فرو کر دیا تھا۔ طویل ہجر کے بعد آخر وہ اسے مل گئی تھی۔ وہ جی جان سے نم آنکھوں سے مسکرایا، یعنی کڈنیپر دنیا کا سب سے برا انسان تمہیں قبول ہے؟ لہجے کی پرسریت پر رمیسا نے سر جھکا لیا۔ ہاں، یہ شخص قبول ہے جس کو میں نے سب سے زیادہ ستایا، پھر بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ میران اس کی پلکوں کی جھکی باڑ دیکھتا رہ گیا۔ محم سا ہنسا، اس کی جھکی تھوڑی اٹھا کر چوم لی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تم ابتدا سے میرے لیے بہت خاص ہو، اور اس اظہار کے بعد تو دل کر رہا ہے صدقے میں اپنی جان دے دوں۔ محبت کے جذبے سے چور انداز میں وہ بولا۔ رمیسا دور ہٹ گئی۔ شٹ اپ پلیز، وہ کلکس کر بولی۔ میران کا کہکا بلند ہوا، یہ جملہ اس کا تکیہ کلام جو بن چکا تھا، اب یہ مننے مرانے کی بات تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسا، قربان، وہ دلکشی سے ہنستا ہوا کھڑا ہوا اور اس کے اٹھ کے گلے سے لگا لی۔ رمیسا نے ہاتھ اس کے بازو سے لگا دی۔ معاف کر دیا نا؟ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تمہاری معافی بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری پوزیشن بخوبی سمجھتا ہوں، بلکہ اب شکر ادا کرنا میری زندگی میں آنے کا، اور معافی مجھے تم سے مانگنی ہے۔ میں بابا سے تمہیں بچا نہیں سکا، مجھے خود تمہارے گھر تمہیں چھوڑ کر آنا چاہیے تھا۔ اس کا ماتھا چوم کے وہ دور ہوا۔ مصور سی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ رمیسا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ پر اس میں تمہاری غلطی تھوڑی ہے، غلط میں تھی۔ میران میں بابا کی موت کا سن کر بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، میرے اندر جینے کی خواہش ہی نہیں رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے جب تم نے سچ بتایا تو یقین نہیں کر سکی، بھروسہ کرنا مشکل لگ رہا تھا، پر تمہیں سخت الفاظ کہہ کر سکون میں بھی نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے رمیسا نے کہا۔ میران اب بھی مسکرا رہا تھا۔ بے قصور ہم دونوں تھے، غلط تو بس حالات تھے۔ ہمارے ملنے کی ٹائمنگ بہت غلط تھی۔ اس کی بات پر رمیسا نے سر ہلا دیا۔ سچ جاننے کے بعد بھی سفیر سے شادی کیوں کر رہی تھی؟ اس بات کا جواب تو دو، اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی، پھر رمیسا کا سانس کا مسئلہ یاد آ کر واپس بیڈ پر رکھ دی۔ رمیسا اس کی جانب پورا گھوم گئی تھی، لفظ تولنے لگی۔ تمہیں پتا تو ہے، بس دماغ خراب ہو گیا تھا، اور میں بڑے پاپا اور سفیر بھائی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور تم سے شرمندہ بھی تھی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تمہیں مخاطب کر کے اپنے رویے کی معافی مانگوں، اس نے بیچارگی سے کہا۔ میران نے ریسٹ واچ اتار کے ٹیبل پر رکھ دی۔ سفیر کے ساتھ بائی لگا سن کے دل کو سکون مل گیا تھا۔ تم نے میرا نیا پرندہ اڑا دیا ہے؟ ہاں، وہ بنا ہچکچائے بولی۔ کیوں؟ لاداداد شکنیں میران کے ماتھے پر ابھری۔ تاکہ تم مجھ پر غصہ کرو اور بات کی شروعات ہو سکے۔
آنکھیں چرائے روماسا نے جواز پیش کیا۔ میران نے مسکراہٹ دبائی۔ جس دن غصہ دیکھ لیا نا تو دوبارہ روپ دیکھنے کی خواہش نہیں بچے گی۔ وہ ہنس دیا۔ اس کی ہلکی پھلکی ہنسی روماسا کے دل میں اتر رہی تھی۔ میں آلریڈی کئی بار دیکھ چکی ہوں، وہ جتا کر بولی۔ کندھا ٹھیک ہو گیا تمہارا؟ اب وہ دونوں بالکل نارمل ہو چکے تھے، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور بے حد بے تکلفی بھی تھی۔ بڑی جلدی یاد آ گیا، 4 دن سے تو خیر خبر تک نہیں پوچھی۔ وہ شکوہ زبان پر لے آئی۔ ویٹ اے منٹ، باتوں باتوں میں ایک چیز بھول گئی۔ تم مجھ سے اگر ناراض نہیں تھے تو یہ سب کیا تھا؟ یہ 4 دن کس بات کی خاموشی تھی؟ روماسا نے آنکھیں سکیڑ کے پوچھا۔ میران اس کے مقابل آیا، گہرا سانس پھنسا کے سپرد کیا۔ تمہیں اس رشتے کا احساس دلانا چاہتا تھا، وہ جو تم بے وقوفی کر چکے تھی اس کا احساس۔ تمہیں اس محبت کا احساس دلانا تھا جو تم کرتی ہو پر زبان پر نہیں لاتی۔ سب کی خاطر، سب کی خوشی کی خاطر اپنا دل مار رہی ہو، اور جب سامنے سے سفیر کہہ رہا ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا تب بھی محترمہ کو عقل نہیں آئی۔ اب کی بار روماسا کو محسوس ہوا کہ اس سے یہی بات بری لگی تھی۔ اول تو تمہیں اندر اٹھ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فوراً قبول ہے بول کر نکاح کا جشن مناتی، پر اندر پورا گھنٹہ برباد کر کے سب کی بات مان لی۔ روماسا نے نچلا لب بھینچا۔ یعنی ناراض تھے؟ میں بہت شرمندہ تھی۔ ہاں، اس بات پر ناراض تھا۔ بہت شکریہ آپ نے نکاح کر لیا، ورنہ میں کوارا ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ اس کے اکھڑے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا اسے یہ بات کتنی بری لگی۔ میں نہیں ہوتی تو کوئی اور اس جگہ آ جاتی۔ میرے جذبات کو کھیل سمجھ لیا ہے کیا؟ میں ایسے ہی آنے دیتا؟ تو پھر یہ خاموشی؟ روما کا سوال اب بھی وہی تھا۔ خاموشی کی وجہ یہ نہیں کہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، پر مجھے بعد میں احساس ہو گیا تھا کہ تمہیں وقت کی نہیں محبت کی ضرورت ہے۔ تمہارے الٹے سیدھے کارنامے مجھے ستانے کے لیے محفوظ کر رہے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا میری محبت میں ہماری بیگم کیا کر سکتی ہے، کیونکہ اس راہ میں کوئی حد مقرر نہیں۔ روماسا بیڈ کی سائڈ سے جا لگی۔ میران فاصلے پر کھڑا پیچھے ہاتھ باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، یو آر ہرٹنگ می۔ اتنا نظر انداز کرتا ہے کوئی بھلا؟ وہ جو تم 6 مہینوں سے کرتی آئی ہو وہ کچھ نہیں؟ میری 4 دن کی نظر اندازی سہ نہ سکی؟ میں نے زبان سے شکوہ تک نہیں کیا۔ تب میں تمہاری بیوی نہیں تھی، اب میں بیوی ہوں۔ اور تم کیا مجھ سے بدلہ لے رہے تھے؟ آنکھیں پھیلائے روماسا نے حیرت سے پوچھا۔ کہا نہ نہیں، بس دیکھ رہا تھا بی بی سرکار اپنی سائیں کے لیے کیا کچھ کرے گی۔ محبت کی خاطر سرکار کس حد تک گزر سکتی ہیں؟ کیا انہیں بھی ویسا ہی عشق ہے جو مجھے ان سے ہے؟ وہ گہری نگاہوں سے ماحول کے فصوص پر طاری ہوتا بولا۔ روماسا اس کے لفظوں میں کھو گئی، دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ روماسا شنواری کا جنون ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے میرانے جاں؟ محبود ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میران ہنسنے لگا۔ تھینک یو فار یور ایوری تھنگ مسٹر جاں۔ روماسا کی مسکرا کر کہنے پر میران کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تم میرے پاس ہو، قسم سے ہار چکا تھا، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر تم تکلیف میں تھے تو ادھر بھی اذیت کم نہیں ہو رہی تھی۔ روماسا نے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں بہت مشکل میں گر چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا ان حالات سے کیسے باہر نکلوں۔ روماسا نے سر جھکا کے کہا، آئی ریئلی لو یو۔ میران آنچ دیتے لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا۔ بی بی سرکار لو یو ٹو مسٹر سی ایم۔ روماسا ہنستے ہوئے بولی۔ میران کہہ کر روک نہیں سکا۔ صبح و شام میں اسی چہرے کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں، اس نے بوجھل لہجے میں کہا۔ ساری زندگی پڑی ہے دیکھنے کے لیے، اس کی آنکھوں میں دیکھ شرارت سے اس نے کہا، اور بیڈ پر پڑا میران کا کوٹ اٹھایا۔ کچھ وزنی سا محسوس ہوا۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اس نے جیبوں کی تلاشی لی۔ تم یہ کھلونا ساتھ لے کر گھومتے ہو، مجھے بھی چلانا سکھاؤ۔ کوٹ کی جیب سے اس نے گن نکال کر کوٹ واپس رکھ دیا۔ اس دن تم نے چلائی تو تھی، اب مزید کیا سیکھنا ہے؟ اس کے ہاتھ سے گن لے کر فوراً میران نے خالی کی تھی۔ وہ دیکھتی رہی۔ وہ نشانہ غلط لگ گیا تھا، ورنہ مارنا تو اس گنڈے کی سیدھی کھوپڑی میں تھا۔ وہ چبا چبا کر تنفس سے بولی۔ میران حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں گولی جو مارنے لگا تھا، حشر نہ بگاڑ دیتی اس کا۔ روماسا نے دانت تلے زبان دبا کر آنکھوں کے ڈیلے گھمائے۔ کوئی مجھے تکلیف دے تو تمہیں برا لگتا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ روماسا کچھ نہیں بولی، پر سچ یہی تھا، وہ میران سے نفرت کی دعوے دار تھی، پر پتہ نہیں کیوں اسے تکلیف میں دیکھ کر خود بھی عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو جاتی تھی۔ دل میں دبے محبت کے جذبات اسے نفرت بھی صحیح طرح کرنے نہیں دیتے تھے۔ سفیر نے جب اس کی اور اپنی منگنی کا جھوٹ میران سے کہا تھا، اس وقت بھی اسے اچھا محسوس نہیں ہوا تھا، اور ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ وہ جذبات میں آ کر بہت کچھ بول جاتی تھی، پر بعد میں اسے برا لگتا تھا۔
تو تم یہ بتاؤ گن چلانا سکھاؤ گے کہ نہیں؟ اس نے بات ٹالنی چاہی پر وہ مہم سے مسکرا کے سر ہلا گیا۔ تھینک یو، اچھا تمہیں ایک چیز دکھانی ہے، میرے ساتھ چلو۔ ماحول کی سنجیدگی بڑھتے دیکھ وہ پرجوشی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی ساتھ لے کر کمرے سے نکلی۔ میران کو حیرانی ہوئی تھی کہ اس نے کیا دکھانا ہے، پر جب وہ لائبریری تک پہنچا تو سمجھ گیا۔ رومیسا کو لائبریری کا اتا پتہ بھی نہیں تھا پتا۔ اسے فوراً عزیز پر شک ہوا، یقیناً اسی نے اس سے یہاں کا رستہ دکھلایا ہوگا۔ اس کے بازو سے تھامے وہ آفس میں لے آئی۔ میران نے جیب میں ہاتھ ڈال کے مسکراہٹ کو روک کے رکھا اور بے حد سنجیدگی سے رومیسا کو دیکھتا رہا، جیسے نہ جانے وہ کیا دکھانے والی ہے۔ رومیسا نے آگے جا کے پینٹنگ سے کپڑا ہٹایا اور گہری نگاہوں سے میران کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ اب تم مجھے اس کی کہانی سناؤ، کب بنوایا یہ اور کس لیے؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ بہت سیریس انداز میں پوچھا۔ عزیز نے تمہیں بتایا؟ رومیسا نے واپس اس کا بازو تھام لیا۔ وہ اس کی بے تکلفی پر حیرانی کے ساتھ خوش تھا، جہاں وہ ہاتھ لگانے تک نہیں دیتی تھی۔ نہ ہی میران نے اپنی حد پار کی تھی، پر اب وہ خود اس کے قریب آ کر اسے پاگل کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ وہ جان لیتی کہ میران کے دل میں اس کا کیا مقام ہے تو مغرور ہو جاتی۔ اچھا ان پر غصہ نہیں کرے، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ خیر، خبر تو میں اس کی ضرور لوں گا، پر میرا سرپرائز اس نے خراب کر کے رکھ دیا۔ میں نے اٹلی جانے سے پہلے یہ شروع کروائی تھی، تمہیں شادی کے بعد گفٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کے تیور بگڑے دیکھے تھے، پھر مسکراتے ہوئے اس کا شفاف چہرہ نظروں میں سمو کر بولا۔ پھر درمیان میں مجھے لگا کہ میں یہ کبھی تمہیں نہیں دے سکوں گا، پر آج اس کی مالکن اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچی گی۔ خوبصورت ہے نا؟ تمہیں پسند آئی؟ غیر ضروری شانے پر بکھرے بال بار بار رومیسا کے منہ کو آ رہے تھے۔ میران نے آہستہ سے انہیں کان کے پیچھے کیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے، پر حقیقت میں زیادہ خوبصورت ہوں، آنکھیں بڑی کیے رومیسا نے کہا۔ سیلف اوبسیسڈ، میران نے جھک کے آنکھیں موند کر اس کی ناک سے ناک مس کی۔ رومیسا گھبرا کر فاصلہ قائم کرنے لگی۔ ویسے تم بھی کم نہیں ہو اور زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعریف قبول کر کے وہ دمکی آمیز انداز میں گویا ہوئی۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ اس کی قربت کے احساس اس سے بے حد سکون فراہم کر رہا تھا۔ اس نے بس اپنے محرم کے آگے اپنا آپ کھول دیا تھا، اور رومیسا کی یہی باتیں میران کو پسند تھی۔ میری ایک بات مانو گے؟ ٹھوڑی اس کے کندھے پر جما کر اس نے سر اونچا کیا۔ میران کی آنکھوں میں دیکھا۔ فرمائے، دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے میران نے اس کے گال چھوئے۔ حلیمہ بھی کو یہاں بلوا لو پلیز، تم سارا دن باہر ہوتے ہو، میں اکیلی بیزار ہو جاتی ہوں۔ دیکھو منع مت کرنا ورنہ میں بات نہیں کروں گی، پہلے ہی بتا دوں۔ اتنی خطرناک دھمکی دی ہے؟ انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ رومیسا کھلکھلا دی۔ اس کی کھلتی ہنسی پر میران نے اس کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ تھینک یو، میران نے مسکراتے ہوئے سکون کا سانس لے کر اس کے گرد حصار مضبوط کر دیا تھا۔ رومیسا اس کے کندھے پر سر رکھ کے گہرا سا مسکرا دی۔ مہینوں بعد وہ دونوں پرسکون اور گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر سے خوب پرندوں کی چہچہانے کی آوازوں سے وہ اٹھ چکی تھی۔ گلاس وال پر پردے برابر تھے۔ رومیسا نے اٹھ کر ان کو سمیٹ دیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کی آنکھ تقریباً 9 بجے تک کھل گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آئے۔ گیلے بال چہرے کے گرد چپک چکے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے بالوں میں والیوم پیدا کیا، پھر بیڈ پر میران کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی خالی جگہ تھی، وہ وہیں پر بیڈ پر میران کے قریب ٹک گئی۔ اس کے سوتے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کتنا معصوم سوتے ہوئے وہ لگتا تھا۔ چہرے پر بے حد کشش تھی۔ روما کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ میران عزیز بھائی بلانے آئے تھے۔ اس نے ہلکا سا میران کا بازو جھنجھوڑا۔ میران نے کروٹ بدلی۔ اس کے سفید کسرتی بازو کمفرٹ سے باہر تھے۔ میران اٹھ جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بے جا نرمی لیے لہجے میں سموئے ہوئے بولی۔ میران نے چون کر آنکھیں کھول لی، کروٹیں سیدھی کی اور اسے دیکھنے لگا۔ کیا بولا تم نے؟ خمار آلود نگاہیں اس نے رومیسا کے سوجے پہ پوٹو پر ڈالی۔ عزیز بھائی ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا بولا؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ رومیسا کے لبوں پر شرارت تھی۔ وہی جو آپ نے سنا۔ نہ کرو یار، میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ وہ کمفرٹ خود پر سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ممی بھی بابا کو ایسے ہی پکارتی تھی، اور بابا نے مجھے ایک بار کہا تھا شوہر سے تم کر کے بات نہیں کرنا، تمیز سے مخاطب کرنا۔ میران نے اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر دوسری بار اس کی گھنی لمبی جھکی ہوئی پلکیں دیکھی تھی۔ بالوں کی ابشار سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ سفید چہرے کے لال ہو رہے تھے گال، انابی لب گلابی تھے۔ تمہارے بابا کے اخبار پر کتاب ہی لکھ دینی چاہیے، کچھ زیادہ ہی نہیں وہ کہا کرتے تھے۔ رومیسا نے کوئی پہلی بار اس کو بابا کے حوالے سے بات نہیں بتائی تھی، ایسے کئی بار وہ کر چکی تھی۔ جب بھی میران ببرے اچکاتا سوال کرتے ہوئے بولا،
ویری فنی، حفیظ سے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ میران بیڈ سے اترا۔ رمیسا نے گردن گھما کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ وہ واپس آیا، کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں تھی جو سب رمیسا کے بیڈ پر رکھ دی اور خود اس کے قدموں کے قریب پہلو میں پنجوں کے بل۔ وہ کیا کرنے لگا تھا؟ رمیسا تو بس دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ لال سرخ لمبی ڈبیا کو کور سے اس نے نکال کر کھولا جس میں ایک پزیب چمک رہی تھی۔ میران نے پزیب ہاتھ میں لی۔ رمیسا اسے سانس روک کے دیکھ رہی تھی۔ وہ لو دیتی نگاہوں سے اس کے سراپے پر نگاہ ڈالنے کے بعد پیر پر جھکا۔ پاؤں پر میران کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی وہ کانپتی تھی۔ آہستہ سے میران نے پنجہ اٹھا کے اپنے گھٹنوں کے اوپر ٹکا دیا۔ رمیسا نے بیڈ شیٹ مٹھی میں جکڑ لی۔ میران نے جھک کے ساتھ قریب قریب ہیروں سے جڑی سلور پزیب اس کے پیر میں سجا دی۔ وہ کنگ رہ گئی تھی۔ دل بس باہر آنے کو تھا۔ سانس مزید تب اٹکی جب میران نے پائل کو انگوٹھے سے چھوا اور آہستگی سے سلانے لگا۔ بڑی فرصت سے اس کے پیر میں دمکتی پزیب کو وہ مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش کی وہ تاب نہیں لا سکی۔ اوپر سے ٹخنے پر میران کی انگلیوں کا لمس اسے موم کر رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ بمشکل بولی۔ میران نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ایک باکس مزید اٹھایا۔ رمیسا کی آنکھوں میں اس بار حیرت تھی۔ میران نے باکس میں سے انگوٹھی نکال کر اس کا ہاتھ گود میں سے اٹھایا تھا۔ وہ اس انگوٹھی کو کیسے نہیں پہچانتی؟ یہ تمہارے پاس کیسے؟ اگر یاد ہو تو تم نے بڑی ہی بے دردی سے فارم ہاؤس میں سے اتار کے پھینکا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے یاد دلاتے ہوئے بولا۔ میران نے اجازت مانگی تو روما نے سر ہلایا۔ بڑی محبت سے اس نے انگوٹھی رمیسا کی انگلی میں واپس ڈال دی اور جھک کے عقیدت سے اس پر بوسہ دیا۔ روما کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا کر رہ گئی۔ میران عزیز بھائی بہانہ بناتی وہ اسے دور ہونے کی جستجو کرنے لگی۔ کل رات وہ بڑی بے تکلفی دکھا چکی تھی اور اب اس کا شرمانا لجانا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میران اس کی کیفیت پر مسکراہٹ کو دبا گیا اور اس کے کانوں کے قریب جا کر اس نے سرگوشی کی۔ روم، میری ہزار سی زندگی میں بہار بن کے آنے کے لیے شکریہ، لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رمیسا نے آنکھیں میچ لی۔ وہ دور ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی محبت پر وہ اب مغرور ہو رہی تھی۔ میران کی محبت کے رنگ اس کے چہرے پر پھیلتے گئے۔ دل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے انگوٹھی کو چھوا، پھر پتھر ہوا پیر اٹھا کے پزیب دیکھی جو اس کے صاف ٹخنوں پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی موتی اور گھنگرو نہیں تھے جو شور مچاتے۔ وہ میران کے خیالوں میں کھو گئی۔ یہ احساس اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس کے نکاح میں اور اس کے پاس دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ رمیسا، وضو کر کے آؤ۔ 15 منٹ بعد وہ گیلے ہاتھ پیر لیے باہر آیا۔ رمیسا اب تک اسی جگہ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آواز پر چونک کر مڑی۔ کیوں؟ ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ شکرانے کے نفل ادا کرنے۔ میران نے 2 جائے نماز آگے پیچھے کر کے بچھا دیے تھے۔ وہ اس کا منتظر کوچ پر بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے وضو کے لیے سر ہلا کر اٹھ گئی اور واش روم میں جا گھسی۔ گیلے چہرے کے گرد اس نے سفید دوپٹہ باندھ لیا۔ میران کی امامت میں اس نے نماز ادا کی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سجدے میں جاتے اور ایک ساتھ سر اٹھاتے۔ اسلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ میرے رب، تیرا بے حد شکر گزار ہوں جو تو نے مجھے رمیسا شنواری سے نواز دیا۔ میران سرشاری سے دل میں رب سے مخاطب ہوا۔ رمیسا ترچھی نگاہ اس پر وقفے وقفے سے ڈال رہی تھی۔ وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ آزمائشی سے نکل کر بالآخر اس کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ صبر کا انعام اسے میران جاں کی صورت میں مل گیا تھا۔ وہ میران کی پاک محبت سے واقف تھی، بلکہ وہ محبت نے عشق کی منزل طے کر چکا تھا۔ اگر میران نے زندگی میں کسی لڑکی کو چاہا تو وہ رمیسا شنواری تھی جو اب اس کی بیوی تھی، اور رمیسا اگر اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی تو وہ میران ہی تھا۔ وہ اسے ساتھ زبان پر لانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے فیصلہ خود کی بجائے رب پہ چھوڑ دیے تھے۔ اس نے تو اللہ سے اچھے کی امید لگائی تھی تو وہ کیسے خالی ہاتھ لوٹا دی جاتی۔ ان دونوں کی منزل ایک ہو گئی تھی۔ اسی خیال سے خون سوا سیر ہو جاتا تھا۔ وہ بے حد پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ دعا کے بعد دونوں کھڑے ہو گئے۔ رمیسا نے جائے نماز صوفے پر رکھ دی اور دوپٹے کی گرہ کھولنے لگی۔ میران کے مقابل آنے پر گرہ پر اس کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ سر جھکا کے وہ مسکرائی۔ بالآخر مجھے میری نور نظر مل گئی۔ اس کی بات پر رمیسا جی جان سے مسکرائی۔ مجھے بھی آپ مل گئے، میں بہت خوش ہوں۔ تمہارا یہ انداز مجھے بہت جان لیوا لگتا ہے۔ یہ روپ کہاں چھپایا ہوا تھا تم نے؟ وہ انگلیوں کی پشت اس کے گالوں پر چلا رہا تھا۔ یہ سب بہت خوابناک تھا۔ کمرے میں سورج کی روشنی پھیلی تھی۔ عجیب سا فصون رونما تھا۔ رمیسا لمحے کے اثر ہوش کھو رہی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ ازل سے میں نے یہی سوچ رکھا تھا
محبت کے اظہار صرف محرم سے کروں گی۔ اب تم میرے محرم ہو، میرے اس روپ کے حقدار بھی تم ہی ہو۔ اس کی شیو کو چھوتے ہوئے وہ بولی، دونوں لمحے کی خوبصورتی میں کھو گئی، نگاہوں میں نگاہیں، گہری مسکراہٹیں، اطمینان سے بھرے دل۔ نیا سفر مبارک ہو، اس سفر کو آخری سانس تک ساتھ نبھانا۔ میران نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر مہر ثبت کی۔ میران، مجھے بابا بہت یاد آتے ہیں، وہ ساتھ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ میران نے باری باری اس کی آنکھیں چومی۔ ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو، اللہ انہیں اچھے مقام پر رکھے، تمہیں خوش دیکھ کر آج وہ وہاں بہت خوش ہوں گے۔ میران نے آہستہ سے اس کے قریب کر کے اس کے سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ رمیسا نے آنکھیں موند لی۔ آسمان پر روئی کے ہلے پھیلے ہوئے تھے، موسم سرد تھا۔ وہ دونوں دریا کنارے چائے کپ تھامے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ عائشہ نے سر مراد کے کندھے پر ٹکایا ہوا تھا اور مراد اس کے شانے پر بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھونٹ بھر رہی تھی۔ جب وہ پچھلی بار سوات مراد کے ساتھ آئی تھی تو اس نے گھومنے کی خواہش کی تھی۔ اس وقت مراد نے کہا تھا اسے پھر یہاں لے آئے گا، اور وہ دونوں پھر آ چکے تھے اور خوب گھوم پھر رہے تھے۔ مراد، آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی؟ عائشہ نے سر اٹھایا۔ تمہیں لگ رہی ہے تو بتاؤ، مراد نے بڑے اچکا کر پوچھا۔ نہیں، میں تو بس آپ سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے ایک بات بتائیں نا، ہم ناردرن ایریا میرے سیمسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے گھوم لیں گے نا؟ اگر تم نے پھر مجھ سے یہ سوال کیا تو عائشہ میں تمہیں واپس لاہور لے جاؤں گا۔ آنے کی ضد لگائی تھی، جانے کی بھی جلدی مچا رہی ہو، بڑی مشکل سے چھٹیاں ملی ہیں، پلیز انجوائے کرنے اور کرو اور کرنے دو۔ آخر میں اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ آپ کو پتہ ہے رمیسا اور میران کی صلح ہو گئی ہے، مبارک ہو، آخر میرے بھائی کی زندگی میں بہار لوٹ آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ یہ خوش خبری سن کر دل کو سکون سا مل گیا تھا۔ گردن عائشہ کی جانب کی نگاہیں بٹک کر اس کی ڈائمنڈ کی نوز پن پر جا ٹھہری جو اس نے پچھلی رات اسے تحفے دے کر پہنائی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھک گیا۔ کیا کر رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ اسے دور دھکیل کر عائشہ نے فوراً ارد گرد فٹافٹ دیکھا۔ تم ہی بتاؤ کیا کر رہا تھا؟ بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے نکلا ہوں، اب کیا تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا؟ وہ چڑ کر بولا تو عائشہ نے ہنس دیا۔ ہم کراچی بھی جائیں گے۔ عائشہ نے واپس اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اچھا، اسلام آباد بھی جائیں گے؟ اچھا، اور میں پنڈی بھی دیکھوں گی، اور کچھ ترکی بھی جائیں گے؟ اس نے آنکھیں پٹا کر کہا۔ ہاں، سب جگہ جائیں گے۔ فی الحال کھڑی ہو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ پتھروں پر سے اسے اٹھنے میں مراد نے مدد کی اور اسے تھام کر گاڑی کے پاس لے آیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے، بیگ میں عائشہ کا فون بج رہا تھا۔ اس نے فون نکال کر نام پڑھا۔ منوج کالنگ دکھا رہا تھا۔ مسکرا کر اس نے کال ریسیو کی اور مراد نے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر دوڑا دی۔ رمیسا، میران اور عائشہ، مراد، ان چاروں کا ایک خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا۔ درحقیقت زندگی کی کہانی اب ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے شروع ہوئی تھی۔ یہ ان چاروں کی ہیپی اینڈنگ نہیں، ہیپی سٹارٹنگ تھی، جس سے اختتام تک انہیں ہیپی ہی لے کر جانا تھا۔ کچھ دن بعد وہ دونوں چھت پر چلے آئے تھے۔ رمیسا نے شام کی ٹھنڈی ہوا خود میں اتاری۔ میران کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رمیسا پوری چھت کے چکر کاٹنے لگی۔ تم چل چل کے تھکتی نہیں؟ تو یہاں بھی واک شروع کر دی۔ سبز رنگ کے جوڑے میں اسے چھت کی دیواروں کے پاس چلتا ہوا دیکھ کر میران نے اپنے پاؤں ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، پتہ ہے بچپن میں چھت کے لیے ترستی تھی۔ ہمارے اپارٹمنٹ میں اس طرح کی چھت نہیں ہے۔ بارش کے دوران تو میرا دل مچل جاتا تھا، صرف بالکنی میں کھڑے ہو کر بھیگا کرتی تھی۔ بڑے افسوس سے اس نے بتایا اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ کالے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ لگتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی جو آنکھیں موند سر کرسی پشت پر ٹکا کر بولا تھا۔ وہ دونوں صبح سے ساتھ باہر نکلے تھے۔ میران نے اسے شہوار کے نام پر بنا ہوا پورا پارک دکھایا، اس کے بعد شاپنگ پر گئے اور پھر اسے ہاسپٹل کی تعمیر دکھانے کے لیے لے گیا۔ رمیسا بڑی دلچسپی سے اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے جگہ جگہ جا رہی تھی اور چیزوں کے بارے میں روشنا ہوتی گئی۔ مسلسل چلنے کی بدولت میران کے پیر دکھنے لگے تھے۔ وہ پچھلے 2 دن سے خاصا مصروف چل رہا تھا۔ وہ اپنا ہر کام شیڈول کے مطابق کرتا تھا، کسی ایک چیز کا اثر دوسرے کام پر نہیں ہونے دیتا تھا۔ رمیسا نے میران کے ماتھے پر گرے بال دیکھے، پھر اس کے پاؤں کی طرف نگاہیں کی۔ فرش بالکل صاف تھا۔ وہ اس کے قدموں کے قریب پہلو میں بیٹھ گئی اور ایسے سے ہاتھ بڑھا کے میران کے پیر دبانے شروع کیے۔ وہ دونوں ہی ننگے پاؤں اوپر آئے تھے۔ رمیسا نے اس کے پنجوں کو آہستہ سے دبایا، پھر محملی گزار ہاتھوں سے پنڈلیاں دبانے لگی۔ اسے اونگ آ گئی تھی پیروں پر۔ جب کسی کے ہلکے پھلکے زور کا احساس ہوا تو آنکھیں کھول لی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ رمیسا کو پیر دباتے دیکھ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور پیر سمیٹ کے نیچے کر لیے۔ پیر دبا رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ کس نے کہا تھا دبانے کو؟
मेहरान ने सख्त अंदाज में भंवरे उचकाकर पूछा। किसी ने भी नहीं। पर क्या हो गया है? तुम तो करंट खाकर ऐसे पीछे हो गए जैसे किसी अछूत ने छू लिया। तुम्हारे पंजे चल चल कर सूज गए थे। वो फिक्रमंदी से इसकी मालूमात में इजाफा करती बोली। दूर हटो, फौरन ऊपर बैठो। इसके नीचे बैठने पर वो गुस्सा करता बोला। मसला क्या है? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, वो तंग आकर बोली। बिल्कुल बीवी हो, नौकरानी नहीं। आइंदा पैर मत दबाना, बल्कि हाथ भी मत लगाना। जब रुमाइजा खुद से फर्श पर से ना उठी तो मिरान ने इसका बाजू पकड़कर खड़ा किया। इसकी बात पर रुमाइजा के माथे पर शिकने फैल गई थी। नौकरानी की क्या बात है? तुम एक बीवी से इसका हक छीन रहे हो। तुम्हारी खिदमत गुजारी करना मेरा फर्ज है। मिरान की आंखों में देख कर डट कर उसने कहा। मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी मेरे पैर दबाए। बस बात खत्म। तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, यहाँ है। पैर की तरफ इशारा करने के बाद मिरान ने इसका हाथ पकड़ के अपने दिल के मुकाम पर रख दिया। रुमाइसा का कहका बुलंद हुआ। डायलॉग्स मारने में आपका कोई सानी नहीं। ठीक है, अगर बात बराबरी की है तो एक काम करते हैं। तुम मेरे पैर दबा दो, मैं तुम्हारे दबा दूंगी। कैसा? शट अप, नीचे चलो। बादल बरसने वाले में से घूरकर बोला तो रुमाइसा बारिश की खबर पर फैल गई। नहीं, अब तो गर्मियाँ लग चुकी हैं और आज मैं बारिश में भीगने से खुद को रोक नहीं सकती। तुमको जाना है तो चले जाओ। क्या नाजुक कली समझ रखा है जो बीमार पड़ जाऊंगी? देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। कोई पागल ही होगा जो इससे दूर जाएगा। मौसम से लुत्फ अंदोज होते उसने कहा। इमरान सांस भर के रह गया। नाजुक कली तो तुम हो। याद नहीं पिछली बार कैसे बुखार चढ़ा था? वो इसे फार्म हाउस की बारिश याद दिलाते बोला तो रुमाइसा ने इसकी आंखें छोटी करके देखी। तेज हवा चलने लगी। बस बादल बरसने की अलामत मिल गई थी। वो तो सर्दियों की बारिश थी ना। आंखें फटा कर बोले। मिरान इसे साथ लेकर जबरदस्ती चलने लगा, पर वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। किडनैपर, भीगने दो, वो मिनमनाई। हवा से बाल उड़ के इसके चेहरे पर आ रहे थे। तेजी से मोटी मोटी बूंदें टिप टिप करने लगी। आहा, मिरान रुक जाए प्लीज। चेहरा ऊपर किए बारिश की बूंदों को खुद पर महसूस करते हुए उसने कहा। मिरान की गिरफ्त इसके इल्तिजा पर ढीली पड़ गई। बारिश तेज होने लगी। रुमा हाथ छुड़ा के दूर हुई और दुपट्टा शान पर फैलाए गोल घूमने लगी। वो सफ़ेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में मबलूस था। हवा इसे उड़ते बाल अब भीगकर इसके कुशादा माथे पर गिर गए थे। जेबू में हाथ डालकर रुमाइसा की कनकनाहट और इसका बारिश में गुनगुनाते लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सुन रहा था। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी द चांस टू ग्रो अप अगेन। गुनगुनाती हुई वो भीगा सरापा लिए मिरान को अकेले खड़ा देख इसके पास आई। आओ किडनैपर, गोल गोल घूमो, बहुत मजा आएगा। पागल होगी हो क्या? ये सब लड़कियों की चोंचते हैं। रुमाइसा की फरमाइश पर वो बदक कर बोला तो वो खिलखिला दी। बस अब बहुत हो गया, अब शराफत से चलो। तुम्हें पता है मुझे बारिश खास पसंद नहीं, इसे आंखें दिखाकर कहा। बहुत एहसान किया आपने, इतना भी भीग कर। मुंह बसोड़ के वो सर झुका के खड़ी होगी। मिरान ने इसके झुके सर को देखा, पीछे हाथ बांध लिए। वो दोनों छत के बीचों बीच खड़े पूरे भीग चुके थे। बारिश के कतरे ठोडी से फिसलकर पैरों में गिर रहे थे। हर सू नमी और मिट्टी की सूंधी खुशबू महक रही थी। रूठ गई क्या? रुमाइसा की ठोडी उठाकर मिरान ने पूछा। वो मुंह फैलाए खड़ी रही। कुछ पल इसे यूं ही देखने के बाद मिरान ने इसका हाथ थमकर ऊपर देखा। रुमाइसा मुस्कुराने लगी। बारिश अल्लाह की तरफ से रहमत है और इंसान खुद रहमतों से मुंह नहीं मोड़ सकता। इसके भीगे वजूद को देखकर रुमाइसा ने मैनी खेजी से कहा। जिसकी इतनी जिद्दी बीवी हो फिर इसकी अपनी कहाँ चलती है? वो सिलेंडर काट देने वाले अंदाज में बोला। हा हा हा, जब शौहर नखरे उठाएगा तो बीवी नखरे उठवाने से क्यों बाज आएगी? बेफिक्र हो, तुम्हें कोई फ्लू नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो जा साहब की तबीब रुमाइसा है ना, मैं मेडिसिन दे दूंगी। इसे खींचती वो छत की दीवार तक ले आई। वो बारिश की वजह से खुश थी तो बस मेहरान की क्या मजाल जो उफ भी कर देता। वो दोनों बाग के हरियाले मंजर सावन की नज़र होता देखने लगे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेहरान की गनी मुड़ी हुई पलकों से बारिश की बूंदें गिरी। वो रुमाइसा के बराबर में खड़ा सर गोशाना अंदाज में बोला। क्या है बताओ? वो चहकर उससे ने पूछा। शेर देखा है कभी? दिलचस्पी से रुमाइसा के चेहरे के बीके नकुश देखते उसने पूछा। बालों की लट्टें मुंह और गर्दन पर चिपकी थी। नाभि लबों पर पानी की बूंदें जमा थी। हाँ, नेशनल जियोग्राफी चैनल पर बहुत बार देखा। हाँ, चिड़ियाघर में भी देखा। पर शेर का क्या? मिरान ने इसके शाने पर बाजू टिका दिया। शेर के बच्चे कल वापस आ रहे हैं। व्हाट? रुमाइसा ने झटके से गर्दन इसके चेहरे की तरफ मोड़ी। मिरान ने सर हिलाकर यकीन दिलाया। पालतू है वो? सीटी निकलकर उसने पूछा। मिरान अपने जाती पालतू शेर के बच्चे हैं। वो बीमार हो गए थे तो मैंने कुछ अरसे पहले ही ट्रीटमेंट के लिए भिजवा दिए थे। अब वो रिकवर हो चुके हैं तो कल इनकी वापसी है।
اس کی خوفزد آنکھوں میں دیکھ کر میران نے بتایا۔ رومیزہ کو حیرت ہوئی۔ کیا وہ دو ہیں؟ میران نے سر کو جنبش دی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ رومیزہ نے پھر سوال کیا۔ نہیں، ایک شیرنی کے ساتھ رہ کر سارا ڈر نکل گیا۔ وہ ہنس کر بولا۔ رومیزہ نے اس کی بات تعریف سمجھ کر قبول کی۔ تمہیں تو شیر سے ڈر لگتا ہوگا، وہ پورے وسوخ سے بولا۔ رومیزہ کا سہما ہوا انداز اسے محفوظ کر رہا تھا، پر اسے وہ بہادر ہی اچھی لگتی تھی۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، مجھے جانور اور پرندے پسند ہیں، پر خطرناک چیزوں سے دور ہی رہتی ہوں۔ کیا واقعی میں شیر کے بچے یہاں آ جائیں گے؟ میران نے پہلی بار رومیزہ کے چہرے پر ڈر کے تاثرات دیکھے تھے۔ ہاں، پر تم ڈرو مت، میں ہوں نا۔ اجنبی لوگوں پر وہ بس ہلکا پھلکا پتھر مارتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اسے قریب کرتے ہوئے اس نے کہا۔ رومیزہ کو ڈری آ گئی۔ ڈرا کر کہہ رہے ہو؟ ڈرو نہیں، انہیں وہیں رہنے دو۔ اگر تم پر حملہ کر دیا تو؟ اب تو وہ بڑے ہو گئے ہوں گے۔ دیکھو، وہ جنگلی جانور ہیں، ان سے دور ہی رہنا چاہیے، اور تم انہیں پال رہے ہو۔ میری جان، بس گھبراؤ مت، وہ پنجرے میں رہتے ہیں، کھلے نہیں گھومتے۔ اس کی بیگی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کے میران نے کہا۔ رومیزہ کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ چپ چاپ وہ بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھی۔ ماہ بعد نیا سیمیسٹر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ رومیزہ جامعہ سے واپس آ کر کچھ گھنٹے سو گئی۔ 5 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اثر پڑ کے اس نے اسٹڈی ٹیبل کی طرف رخ کیا۔ کمرے کی گلاس وال کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل سیٹ کروائی تھی، اور اسی دیوار کے ساتھ LCD کے اوپر کچھ فاصلے پر 2 پینٹنگز لگا دی تھی، ایک رومیزہ کی اور دوسری وہ جو رومیزہ نے میران کی خود اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ اسے مکمل کر کے فریم کروا کے اس نے دیوار پر لگا دیا تھا۔ باقی کمرے میں اتنی تبدیلی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، سب کچھ پہلے سے ہی بخوبی سیٹ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد اس نے اسائنمنٹ بنایا تھا، پھر نوٹس بند کر کے دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوپر پلر پر جا کر اس نے نیچے ہال میں جھانکا۔ میران وہاں موجود تھا، پر اکیلا نہیں، اس کے کچھ مہمان ساتھ تھے۔ ٹیبل کھانے کے لوازمات سے بھری تھی۔ رومیزہ نے بے زری سے منہ بنایا اور وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے وہاں کھڑے رہنے کے آدھے گھنٹے بعد مہمان گئے تھے۔ میران صوفے سے پشت ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے فائل بڑی بے توجہی سے پڑھ رہا تھا۔ رومیزہ صوفے کے پیچھے سے گلا کھنگار کے اس کے پاس ہے۔ میران نے سر اٹھایا۔ میرون رنگ کے لان کی کرتی شلوار اس نے پہن رکھی تھی، رنگ برنگی پرنٹڈ دوپٹہ دونوں شانوں پر پھیلایا ہوا تھا، بال کندھے سے تھوڑے نیچے کمر چھو رہے تھے۔ میں ان روز روز کے مہمانوں سے بہت تنگ ہوں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے۔ بال نزاکت سے پیچھے اڑس کے منہ بنا کر وہ صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میران نے فائلز رکھ دی۔ عادت ڈال لو، فارن منسٹر تھے وہ، تم آ جاتی تو مل لیتی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ رومیزہ نے ہونٹ کچلے۔ سنو، ہاں، وہ فائل رکھ کر جیب سے موبائل نکال چکا تھا۔ تم نے کہا تھا نا ہنی مون ٹرپ پر جائیں گے میرے سیمیسٹر شروع ہونے سے پہلے۔ وہ اس کی بات یاد دلانے لگی۔ تمہیں پتہ تو ہے الیکشنز کی وجہ سے کتنا مصروف ہوں، بالکل وقت نہیں ہے کہیں باہر جانے کا۔ میران نے آرام سے اسے مشکل بتائی۔ رومیزہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس کی بیوی ہونا آسان بات نہیں تھی، وہ 1 مہینے میں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اس سے محبت بے شک بہت کرتا تھا، پر اپنی ذمہ داریاں اس کی وجہ سے پس پشت نہیں ڈالتا تھا، اور یہ بات خود بھی وہ سمجھتی تھی، اور اس کی یہ عادت اسے بھی پسند تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کا انداز بدلتے ہی میران کے کان کھڑے ہوئے۔ فرید کو چاہے بولو 2 کمرے میں لا دے، وہیں بات کرتے ہیں۔ فائل اٹھا کر اسے کہتا وہ کمرے کی طرف اوپر بڑھ گیا۔ رومیزہ کچن میں آئی تو حلیمہ بھی اور فرید رات کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ چاہیے بی بی سرکار؟ فرید کے پوچھنے پر رومیزہ کا دل کیا سر فریج میں دے مارے۔ یہ ذرا بھی نہیں سدھرا تھا، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، پہلے اپنی بی بی سرکار کی عادت چھڑوائیں تب جا کے بات کروں گی، نخرے سے کہہ کر اس نے ساس پین اٹھایا۔ کیا ہوا، موڈ کیوں خراب ہے میری بیٹی کا؟ حلیمہ بی نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ممی بابا یاد آ رہے ہیں، وہ اداسی بول کر پین میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ چکی تھی۔ یہ چائے چھوٹے سائیں کے لیے بنا رہی ہو کیا؟ حلیمہ بی کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ پر ابھی تو انہوں نے مہمانوں کے ساتھ چائے پی ہے، فرید فوراً بولا۔ پتہ نہیں پھر دوبارہ کس لیے بنوائی؟ ارے یار دیکھو، باتوں کے چکر میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا میں نے۔ رومیزہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ سارا خراب موڈ اڑن چو ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ یہی چائے سائیں کو پلا دیں، وہ قسم سے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ فرید تھوڑی ہیں جو غلطی پر ڈانٹ کھاتا رہتا ہے، فرید نے ہنسی کا گلا گھونٹ کر کہا۔ رومیزہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہائے رے، اس کی خوش فہمیاں۔ حلیمہ بی کے قریب وہ بڑبڑا کر رہ گئی، پھر اس نے پتی اٹھا کر وہ بھی چھڑک دی۔ حلیمہ بی نے اس کی حرکت آبرو چکا کر دیکھی۔ ویسے فرید سے ہی کہہ رہا تھا، آج تو حلیمہ بی آپ کے سائیں کو یہی چائے پلاؤں گی، اور نام فرید کا استعمال ہوگا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ فرید کو بولو۔ وہ شرارتی لہجے میں ساس پین ہلانے لگے۔ فرید نے بات کو چکلی۔ بی بی سرکار یہ ظلم تو نہ کریں، وہ مجھے کاٹ کھائیں گے۔ فرید کو خوفزدہ لہجے کو دیکھ کر رومیزہ ہنس دی۔ ویسے آپ لوگ بہت ہی ڈرتے ہیں ان سے، وہ کچھ کہتے تو ہے نہیں، وہ کہتے نہیں بس گھورتے ہیں، اور پتہ لگ جاتا ہے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ فوراً فرید بولا تھا، تم باتیں کم کرو، بڑے جگہ کھانا تیار ہو گیا ہے تو جاؤ شمس کو دے آؤ، حلیمہ بی نے سے کہا۔
فرید ہنڈیا میں چمچ لا کر ان کے کھانے کی ٹرے سجانے لگ گیا۔ کیا خود چائے بنانے بیٹھ کی تھی؟ اس کے آتے ہی میران نے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر بالکنی کا دروازہ کھول دیا اور بالکنی میں چلا آیا۔ میرے آنے پر بھی آپ سگریٹ کیوں پھینک دیتے ہیں؟ پیتے رہا کریں یہ زہر۔ آنکھیں پٹا پٹا کر کہتی وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بالکنی میں اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا، اس کے پاس ان کا نچلا لب کاٹا۔ تم سے ڈر کر نہیں پھینکتا یہ سگریٹ، وہ دوبرو ہو کر بولا۔ رمیسا کی موجودگی میں اس نے سگریٹ چھوڑ دی تھی۔ وہ خیال رکھتا تھا اس کی وجہ سے رمیسا کو تکلیف نہ ہو اور اب سگریٹ کم ہی پیتا تھا۔ رمیسا نے بس ایک بار ہی اسے ٹوکا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں۔ کاش میرے ڈر سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیا ہی بات ہوگی، کم سے کم محبت میں ہی چھوڑ دے۔ پتہ نہیں ایسا کون سا مزہ ہے جو اس سگریٹ سے ملتا ہے، پی کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ اس کی طرف مڑ کر وہ اطمینان سے بولا۔ رمیسا نے ببریں اچکا کر اسے دیکھا، پھر کمرے میں گئی اور سگریٹ اٹھا کے لے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پی کر ہی پتہ چلے گا۔ رمیسا نے ڈبی سے ایک سگریٹ اس کے سامنے نکال کر لائٹر سے جلا دی۔ پہلے تو تہمت سے میران اسے دیکھتا گیا، جب اس نے سلگتی ہوئی سگریٹ ہونٹوں کے قریب لائی تو میران نے اسے چھین کر دور پھینکی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، مرنے کا زیادہ شوق ہے، پتہ ہے سانس کا مسئلہ ہے، پھر بھی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ میران کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ اس کا بازو تو بوجھ دیا۔ وہ ہنسی روک کے کھڑی رہی۔ آئندہ اس حرکت کا سوچا بھی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ ہیں اچھا ہے، کیسے لیں گے آپ میری جان؟ وہ باس نہیں ہے روم۔ اس کے غصے سے مخاطب کرنے پر رمیسا کا قہقہ چھوٹ گیا۔ تم میری جان لو یا نہ لو، ایک سگریٹ کا کش لگا کر میں نے تمہاری جان لے لینی ہے۔ ہونٹوں پر رقص کرتی مسکراہٹ کے ساتھ ممائنی خیزی سے بولی۔ ٹھیکہ لے رکھا ہے نا تم نے مجھ کو پریشان کرنے کا، میران خفی سے بولا تھا۔ اس کے بازو پر گرفت نرم کرتی اور اسے قریب کیا۔ رمیسا بلش کرنے لگی۔ بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ پرومس کرو میری بات مانو گے۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، پہلے تم بتاؤ پھر دیکھیں گے۔ جا وہ من منائی۔ میران کے دل کی رفتار اس کے جا پکارنے پر بڑھ گئی۔ یہ لفظ اس نے ہتھیار کے طور پر سنبھال کر رکھا تھا، جب اسے بات منوانی ہوتی تھی تو وہ جا کہہ کر مخاطب کرتی تھی اور مقابل چار شانو چت ہو جاتا تھا۔ مسز جا، میں آپ کی کسی قسم کے جھانسے میں نہیں آنے والا۔ اس بار وہ خبردار تھا۔ بابا جو پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں نا، رمیسا نے تمہید باندھی۔ میران کا ماتھا ٹٹکا۔ تو آپ نے کاغذات بھیجے تھے اپارٹمنٹ کے، تو میں سوچ رہی ہوں ان پیسوں سے اپارٹمنٹ آپ سے خرید لوں۔ اس کی بات سن کر میران سانس بھر کر خارج کی، لب ملائے، اوپر نیلے آسمان کو دیکھا، پھر نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کی قیمت کا پتہ ہے کیا؟ ہاں، 3-4 کروڑ تھی، پر اب اس سے زیادہ میں بیچوں گا۔ اوہ اور رمیسا نے ہونٹ کھول کی۔ 10 کروڑ سے تو کم میں ہی قیمت ہوگی نا؟ عام انداز میں کہہ کر جیسے بات ٹالی۔ نہیں، 15 کروڑ۔ واٹ؟ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ کتنے تیز ہو تم، اپنی بیوی کو اتنا مہنگا بیچو گے؟ اتنی تو اس کی قیمت بنتی بھی نہیں، کہاں سے لاؤں گی میں مزید 5 کروڑ؟ وہ سکتے کی کیفیت میں غصہ کرتے بولی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیوی کو اپارٹمنٹ بیچوں گا؟ سیریسلی؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ اپنے بڑے پاپا سے اس کے پیپرز لے کر آؤ، بہت ٹال لیا یہ معاملہ، اور فوراً ان پر سائن کرو۔ وہ اپارٹمنٹ میں نے تمہیں تحفے میں دے رہا تھا اور تمہارا ہی ہے، برہمی سے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ رمیسا نے سر جھکا لیا۔ تو پھر میں اتنے سارے پیسوں کا کیا کروں؟ وہ جھنجھلا کر بولی اور ریلنگ پر ہاتھ جما دی۔ میران نے اس کے ارد گرد اپنے بازو ریلنگ پر رکھ دیے۔ چیریٹی کر دو، وہ صاف بولا۔ رمیسا نے گردن گھما کر اس کو دیکھا۔ اتنے سارے پیسے؟ مرحومہ کی طرف سے جتنا صدقہ خیرات کیا جائے کم ہی ہوتی ہے، اور تم تو اپنے بابا کے لیے کرو گی۔ رمیسا اس کی سنجیدہ چہرے کو دیکھتی گئی، انگلی کے پور اس کی شیف پر پھیرنے لگی۔ وہ مہم سے مسکرائی۔ ان پیسوں سے مسجد یا مدرسہ تعمیر کروا دینا چاہیے، یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میران نے کسی سے خود سے نکال لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم۔ اس کے سر پر اس نے ٹھوڑی ٹکا دی۔ وہ کھلکھلا کر مسکرائی۔ میران نے اس کی ہنسی خود میں سمیٹی۔ ایک بات اور پوچھنی ہے۔ اس کی گردن پر پھیلے بالوں پر میران نے ہاتھ پھیرا۔ یونیورسٹی والے 3 دن کے لیے ناران کھگان ٹرپ لے کر جا رہے ہیں۔ آنکھیں بڑی کی رمیسا نے سر اٹھا کر دھیرے سے بتایا۔ اور تمہیں ان کے ساتھ جانا ہے؟ میران نے باغ کی طرف نگاہ ڈال کے کہا۔ ہاں تو پھر چلی جاؤں؟ اوپر جوشی سے بولی۔ میرے ساتھ چلنا، آپ کو فرصت ہی کہاں ہے؟ وہ روٹھ کر بولی۔ وہ چور نگاہ اس پر ڈالی اور کالی شلوار قمیض میں تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، یا پھر اس کا شوہر تھا، اس لیے خوبصورتی مزید محسوس ہونے لگی تھی۔ عائشہ کو بھی مراد بھائی نے پرمیشن دے دی تھی، جبکہ وہ ابھی گھوم کر آئی تھی، پھر بھی ادا سے کہتے ہوئے میران کو پسایا۔ چلو ڈرامے بازی بند کرو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تو پھر چلی جاؤں نا؟ ہاں، انکار بھلا کیوں کروں گا، بس خیال سے جانا اور احتیاط کرنا۔ آہا میران، تھینک یو کڈنیپر، آئی لو یو سو مچ۔ خوشی سے ہنستے ہوئے اس نے میران کے جیل سے سیٹ کیے بال بگاڑ دیے۔ وہ ہنس کے رہ گیا۔ ساری چائے ٹھنڈی ہوگی اب۔ کمرے میں آتے ہوئے اس نے کہا اور کپ کی طرف بڑھا۔ رمیسا خوشی سے لب دبائے ہنسی روک کے بالکنی میں کھڑے سے دیکھتی رہی۔ میران نے کپ
اٹھا کر منہ کے قریب کیا تو وہ ہاتھ پیچھے باندھ کر پاس چلی۔ میران نے گھونٹ بڑھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، گھونٹ اندر اتارنا دوبر ہو گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ حیرت اور غصے سے بولا۔ نمکین چائے، کیسی لگی؟ وہ ہنس کر کہتی ہوئی ڈریسنگ کی طرف آگئی۔ میں بتاتا ہوں کیسی لگی۔ صاف برابر کرنے کے لیے میران اس کے پیچھے ہی اٹھ کر اس کی جانب لپکا، پھر ایک ساتھ دونوں کی کھلکھلانے کی آوازیں، پیار کا نغمہ، کہکوں کی آواز ڈریسنگ روم سے کمرے میں آنے لگی۔ 4 سال بعد بیڈ کی چادر پانی سے نہائی دیکھ عائشہ چیخ اٹھی کہ در و دیوار بھی دہل گئی۔ پورے کمرے میں ننھے منھے فتنے کو اس نے تلاشا۔ جب تلاش کے بعد بھی وہ نہ ملا تو کمرے سے باہر نکلی۔ منی بالو، بھاگو مت! 2.5 سالہ سلطان اور جلول سی حالت میں منتہا کے پیچھے لان میں بھاگتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ مامی پلیز مجھے بچائیں، سلطان مجھ پر مٹی ڈال رہا ہے۔ عائشہ کو تن فن لان میں آتے دیکھ کر منتہا فوراً اس کے پیروں سے جا چمٹی۔ عائشہ نے اس کو تھپکا۔ سلطان، میں نے ٹھنڈے پانی سے نہلا دینا ہے، اگر آپ کی شرارتیں کم نہ ہوئی تو۔ منتہا کو ایک طرف کر کے عائشہ دوپٹہ کمر پر کس کے اس کے پاس آئی، جو معصوم بنا مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ نین نکوچ سب اس کے اپنے پاپ مراد پر گئے تھے۔ عائشہ کو تو کہیں سے وہ اپنا بیٹا نہیں لگتا تھا۔ ممی یہ ڈوڈ بول رہی ہے، ڈوڈھی کہیں کی۔ سلطان نے انگلی اٹھا کر منتہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی صفائی میں کہا۔ مامی دیکھیں، یہ مجھے آپ ہی نہیں بول رہا۔ منتہا فوراً شکایت کرنے پاس آئی تھی۔ اسٹے آؤٹ فرام مائی موم۔ منتہا کو دھکا دے کر سلطان اس سے دو جھٹکا۔ عائشہ کی آنکھیں پھٹ گئی۔ سلطان بیٹا نو، سے سوری ٹو ہر۔ منتہا آپ سے بڑی ہے، بابا کو پتہ چلا آپ نے منتہا سے بدتمیزی کی ہے تو وہ خفا ہوں گے۔ عائشہ نے پیار سے اسے سمجھانے کی کاوش کی تو وہ ہنسنے لگا۔ عائشہ کو اس کی ہنسی کھٹکی۔ وہ بالکل صحیح چونکی تھی۔ لمحے میں سلطان نے مٹھی میں بند قید مٹی اوپر اچھالی جو اس کے ساتھ عائشہ کے سر پر پگھلی تھی۔ عائشہ نے دانت پیس کر اس چھوٹے عذاب کو دیکھا۔ کچھ تو اپنے نام کا خیال کرو، اتنا بھاری نام میرے بیٹے کا رکھ دیا، دماغ پر اثر تو ہونا ہی ہے نا۔ وہ غصہ کرتی اس کا کان کھینچ کر بولی۔ میرا نام تو بڈی نے رکھا ہے، ان سے آپ کی شکایت لگاؤں گا، میران کا حوالہ دیتے ہوئے دھمکا کر بولا۔ اندر چلو بتاتی ہوں تمہیں، سب مٹی مٹی کر دیا، اتنی مٹی سے کیا محبت۔ عائشہ کا غصہ تھمنے کو نہیں تھا، اس کی مٹی میں اڑے کپڑے جھاڑ کر وہ کھڑی ہوئی۔ ممی اٹ سو ٹیسٹی لائک چاکلیٹ، وہ ہاتھ چاٹ کر بولا۔ مامی یہ مٹی کھاتا ہے، منتہا چلائی۔ عائشہ نے ساتھ تھام لیا۔ سلطان کہاں سے اتنی گندی حرکتیں سیکھ لی ہیں؟ بیٹا مٹی نہیں کھاتے، یہ چاکلیٹ نہیں ہے جو چاٹ چاٹ کر آپ کھاتے ہو۔ عائشہ تنگ ہو کر رو دینے کو تھی۔ سلطان نے اسے پریشان دیکھا تو پیروں سے لپٹ گیا۔ سوری ممی، ہمیں دعوت پر جانا ہے، چلیں نہ، تیار ہوتے ہیں، میں بلا تنگ نہیں کروں گا، وہ پیار سے بولا تو عائشہ کی ممتا جاگی، پھر اس کی حرکتیں یاد آتے جذبات اندر دفن ہو گئے۔ تیار تو میں کر دوں گی، پر اس سے پہلے ٹھنڈے پانی سے نہلا دوں گی، یہی آپ کی سزا ہے۔ کمرے کی کیا حالت کر کے آئے ہو؟ کل گلاس توڑا، آج گند سے پورا بیڈ گیلا کر دیا اور مٹی بھی کھانے لگ گئی ہو، بہت شرارتیں بڑھ گئی ہیں۔ بابا کی بجائے میں بدی سے ہی بات کروں گی، وہی آپ سے نپٹ لیں گے۔ عائشہ اسے خوب دمکانے لگی۔ سلطان کی ہوا خشک ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیوں میرے شیر بیٹے پر غصہ کر رہی ہو؟ مراد ارباز کے ساتھ گاڑی سے اتر کر لان میں آیا تھا۔ دادا کو دیکھ سلطان ان سے لپٹ گیا۔ دادا ممی ڈانٹ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ٹھنڈے پانی سے نہلا دوں گی۔ بنا توتلے پن سے اس نے عائشہ کی درست شکایت کی۔ ارباز ہنسنے لگے۔ منتہا ماموں کے ساتھ لا کے کھڑی ہوگی۔ مراد اس کے بال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ڈیڈ یہ بہت شرارتی ہو گیا، میرے سنبھالنے میں نہیں سنبھلتا، عائشہ نے سلطان کو گور کے کہا۔ وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ عائشہ کا منہ کھل گیا۔ مراد نے سلطان کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ شیر نہیں، چوزا ہے جو مٹی کھاتا ہے۔ عائشہ نے بھی فٹ دینی اس کی پول کھول دی تھی۔ سلطان نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ منتہا ہنسنے لگی تھی۔ اس نے اسکول کی 2 دن کی چھٹیاں تھی تو وہ صبح سے ہی محب کے ساتھ آئی ہوئی تھی، وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سلطان کی پیدائش کے بعد امیر ہاؤس میں مزید رونقیں بحال ہو گئی۔ سلطان کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ سب کے احساسات سمجھتا تھا، سب کی سنتا تھا اور کرتا اپنی تھا۔ مراد تو کہتا تھا وہ بالکل میران پر گیا ہے اور عائشہ اس بات پر ایگری کرتی تھی، بس میران کبھی اتنا شرارتی نہیں رہا تھا اور سلطان نے ساری حدیں مکا دی تھی۔ عائشہ سارا دن اسی میں لگی رہتی تھی۔ سلطان کے بعد اس نے دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے وہ عائشہ کو خوب انٹرٹین کرتا تھا۔ سلطان مٹی میں بہت جرمز ہوتے ہیں، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے جو آپ کھاتے ہیں؟ بیمار ہو جائیں گے تو ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا۔ مراد نے اس کی گال چھکا کہا۔ اوتے پاپا، آئندہ نہیں کھاؤں گا، ہاں ہاں ہاں۔ سلطان کی میٹھی میٹھی باتیں ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ عائشہ بھی مراد کے ساتھ مسکرانے لگی۔ وہ مراد کی گود سے اتر کر دادا جان کے ساتھ منتہا کو منہ چڑھا کر اندر بھاگ گیا تھا۔ عائشہ اس کی حرکت پر ہنس دی۔ میرا ایک بیٹا تم سے نہیں سنبھل، حیرت ہے، مراد اس کے گرد گھیرا تنگ کر کے بولا۔
ذرا جا کر کمرے کا دیدار تو کریں، پتہ چلے گا اس طوفان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ ذرا سی نظریں ہٹاؤ تو یہ کام بڑھا دیتا ہے۔ جب سے اسے چلنا آیا ہے اس نے مجھے چلا چلا کر ہلکان کر دیا۔ بہت تھک گئی ہوں میں مراد۔ کمر میں درد کی بدولت اس نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ مراد دلچسپی سے سنتا گیا۔ کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا، اب جلدی سے تیار ہو جائیں کہ دیری نہ ہو جائے۔ تیزی میں اس کا ماتھا چوم کر وہ آگے بڑھ گیا۔ عائشہ نے اس کی پشت گھیری اور پیچھے لپکی۔ وہ دوپہر میں جلدی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ اس کی وردی پر سٹارز اب مزید بڑھ گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں اس نے کئی مافیاز کو بے نقاب کیا تھا اور مجرموں کو سزا دلوائی تھی۔ سلطان کے آنے کے بعد وہ دونوں مکمل فیملی ہو چکے تھے، خوش تھے، بہت مطمئن تھے۔ رات ڈیوٹی پر سارا دن رہا کرتا تھا اور پیچھے عائشہ سلطان میں مصروف رہا کرتی تھی۔ اس کی اسٹڈیز مکمل ہوتے ہی سلطان کی پیدائش کی خوشخبری ضمیر فیملی کو موصول ہوئی تھی۔ وہ دادا اور دادی کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سجل اور نمل بےحد اس سے پیار کرتی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا، گول مٹول، بڑی آنکھیں اور سرخ ہونٹوں والا۔ سڑک پر چلتے لوگ رک کر اسے پیار کرنے کے لیے لگ جاتے تھے۔ کبھی کوئی اسے مفت میں چیز لا دیتا تھا تو کبھی وہ پڑوسیوں کے گھر پایا جاتا تھا۔ سلطان ضمیر چلتی پھرتی ایک فلم تھا۔ نمل اور دائم رخصتی کے بعد ابروڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ 6 ماہ پاکستان میں اور 6 ماہ یورپ میں ان کے گزرتے تھے۔ فی الحال وہ خوشحال یورپ میں دائم کے ساتھ تھی۔ کچھ دنوں کے بعد 6 ماہ کے لیے اس کی واپسی قریب تھی۔ سنا ہے میرے دل پر تیرا کہیں نہ کہیں نام لکھا ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے عمران کے انتظار میں وہ تیار ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے دیر کر دیتا تھا اپنے کاموں میں، وہ وقت کا پابند تھا، پر جب کسی دعوت یا پارٹی کی آتی تو عمران کو دیر ہو جاتی۔ وہ کوئی لمبا چوڑا بہانہ پیش کرنے کی بجائے سے سچ بتا کر منا لیا کرتا تھا۔ ان پچھلے 4 سالوں میں رمائزہ کی زندگی عمران کے ساتھ مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے تمام دکھ بھلا چکی تھی، جیسے وہ حادثات زندگی میں پیش آئے ہی نہ ہو، اور شکر کرتی تھی کہ سفیر سے شادی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ یہ سب تو پرانی باتیں تھیں، تو وہ عمران کے عشق میں بہت آگے نکل آئے تھے۔ اگر عمران جنون تھا تو وہ انتہا تھی۔ اسے بالکل نہیں پسند تھا کوئی عمران کو غلط نگاہ سے دیکھے۔ وہ بیچاری کو صبر کا گھونٹ پی کر رکھنا پڑتا تھا۔ وہ لوگ جہاں جاتے لڑکیاں عمران کی دیوانی بنی تصویریں لینے چلی آتی تھی۔ کمرہ اے سی کی ٹھنڈک سے چل رہا تھا۔ لال ساڑی پہنے، برے بالوں کو ایک کندھے پر آگے کی طرف ڈالے، ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے وہ گنگناتی چوڑیاں پہن رہی تھی۔ عمران نے لاگواں راستہ سے اندر داخل ہوا۔ جا، اتنی دیر کون کرتا ہے؟ آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں۔ چوڑیاں چھوڑ کر اس کی آمد کی خوشبو پر پلٹ کر بولی۔ ایک دم عمران اس کے کیل کانٹوں سے لیس تیاری کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سرخ ساڑی میں وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے مزید شکوے کرنے سے پہلے عمران نے آگے بڑھ کے گلاب کا بکا اس کے سامنے کر دیا۔ سوری۔ رمائزہ نے بکے توف سے لے کر تھام لیے۔ گلاب کی خوشبو اندر اتار کر محسوس کی۔ عمران نے اس کے کندھے پر ڈھیلے بال پیچھے کر دیے۔ وہ زیادہ دیر رمائزہ کو رکنے نہیں دیتا تھا۔ اسے منانے کے ہر بار نئے سے نئے طریقے اس کے پاس ہوتے تھے۔ ایک نگاہ رمائزہ کے نوخیز سراپے پر نگاہ ڈال کر وہ آگے بڑھا اور ڈریسنگ سے سرخ کانچ کی چوڑیاں اٹھا کر اس کی کلائی تھام کر اسے پہنانے لگا۔ وہ بکے ایک طرف رکھ اس کے قریب آ گئی۔ کس نے کہا تھا تمہیں اتنا حسین لگنے کو؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا ہاؤ مچ یو آر لکنگ گارجیس؟ چوڑیاں پہناتے ہوئے وہ پرتعش سا ہنسا۔ رمائزہ کے ہونٹوں پر ناز سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ روما نے چوڑیاں اس کے کان کے پاس سے لے جا کر کھنکھنائی۔ میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں؟ ہاتھ سے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ قربان، وہ دھیمے سے بولا۔ رمائزہ کی نگاہ شیشے کے پار سے بیڈ گراؤنڈ کے اوپر دیوار میں نصب فریم پر کی۔ 1 انچ کے بارڈر والے 4 سے 5 فریم دیوار میں نصب تھے، جن میں نکاح کی عمران کے ساتھ اس کی تصویر تھی۔ ایک تصویر جب عمران کے ساتھ وہ ہنزا گئی تھی، وہاں کی ثقافتی کڑھائی والے لباس کے ساتھ اس نے چوڑی ماتھا پٹی اور ٹوپی پہن کر کسی دکان کے آگے تصویر کھنچوائی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کا رنگ خوب کھل رہا تھا۔ بھوری آنکھوں کی چمک تصویر میں واضح تھی۔ سرخ عنابی لب کھلکھلا رہے تھے۔ ایک تصویر میں رمائزہ عمران کی پینٹنگ سٹینڈ کے پاس کھڑے اسے پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک تصویر میں رمائزہ شیر کے بچے کے ساتھ ڈرتے ہوئے عمران کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اور ایک تصویر میں وہ دونوں نزدیک کھڑے تھے۔ عمران حسب عادتاً ناقص سا تیار، سفید کرتے پر کالی چادر ڈالے، رمائزہ نے لال قمیض شلوار کے ساتھ سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور دونوں کے ارد گرد کسی اسکول کے بچے کھڑے تھے۔ چوڑیاں پہنا کر وہ انگوٹھی پر انگلی پھیرتا ہوا پیچھے ہوا۔ رمائزہ تصور کے حالات کی زد سے باہر نکلی۔ سفیر بھائی کا گفٹ۔ ڈریسنگ کے کنارے ہاتھ رکھ کر اس نے پوچھا۔ عمران نے جیب سے ایک شیشے کا باکس نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ رمائزہ نے آہستہ سے کھلتے لبوں کے ساتھ باکس کھول کر سونے کا سکہ ہاتھ میں لیا، جس پر سفیر نام لکھا تھا۔
شکریہ، لے آئے، مجھے لگا بھول ہی گئے ہوں گے۔ سکہ واپس رکھ کے باکس بند کر کے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ جانے لگی تو میران نے اسے اپنے قریب کیا۔ رمیسا نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کہ میری نظر ہی نہ لگ جائے، آنچ دیتے لہجے میں وہ کہہ کر پیچھے ہٹا۔ رمیسا کا کہکہ بلند ہوا۔ یہ جملہ روز سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ میران صاحب کوئی نئی بات کریں۔ آئینے میں خود کو آخری ٹچ اپ دیتے ہوئے اس نے کہا، اور لپسٹک کا شیڈ مزید گہرا کیا۔ خوبصورتی کو کوئی احراج تحسین دینا فرض ہے۔ سرشاری سی اس کے گال سے انگلیاں مس کر کے اس نے کہا تو وہ فوراً گہرا مسکرائی۔ عشق متشکرم، ممنون ہوں میں تمہارے عشق کی۔ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گار کر وہ بولی، اور واپسی پلو ٹھیک کرنے لگی۔ میران فرصت سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ اس کی محبت تھی جو اس کے نکاح میں آ کر اس سے نصیب ہوئی تھی۔ اپنی محبت کی منزل، نکاح کا سفر 2-4 سال پہلے ہی کاٹ چکا تھا، اور اس سفر کو ان دونوں نے ساتھ میں مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اچھا اب جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ انوش بہت غصہ کرے گی اگر دیر کی تو، رمیسا سے واش روم کا دروازہ دکھاتے ہوئے بولی۔ میران سال میں ہاتھ پھیرتا تیار ہونے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ کالے کرتے شلوار میں تیار ہو کر گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ رمیسا پیروں میں ہیلز ڈال کر صوفے پر دراز موبائل میں مشغول تھی۔ موبائل رکھ کر فوراً اس کے پاس سے وہ بال سیٹ کر رہا تھا۔ رمیسا اس کا دایاں ہاتھ تھام کر آستین کے کف لنکس بند کرنے لگی، پھر کچھ سوچ کر انہیں کھول کر کونوں تک فولڈ کر دیا۔ میران اس کی کارروائی خاموشی سے آئینے میں دیکھ رہا تھا، پھر وہ گھوم کر اس کے بائیں طرف آئی اور اس کا ہاتھ بالوں میں چلتا روک کے کف فولڈ کر دیا۔ میران نے ہیئر برش دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر بال سیٹ کیے اور خود پر پرفیوم چھڑکا۔ چلو بس اب ہو گئے تیار، چلو اب۔ اس کی چادر بیڈ پر سے اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال کر بولی، آج کل موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، سردیوں کی ابتدا تھی، صبر تو کرو، کیا ننگے پیروں ہی چل دوں؟ اس کی جلد بازی دیکھ کر وہ صوفے کے قریب رکھے جوتے اٹھا کر بیڈ کے پاس لایا اور وہیں ٹک کر بیٹھ کر پہننے لگا۔ رمیسا سے مزید صبر نہیں ہو رہا، وہ بار بار گھڑی میں 5 بجے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے میسج کیا تھا کہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد اس کی بیتابی مزید بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میران نے جوتے پہن کر دروازہ کھولا۔ بہتو کھڑی تھی۔ چھوٹے سائیں، نیچے مہمان آپ سے ملنے ہیں۔ بہتو نے اندر جھانک کر کہا۔ میران نے لب دبا کر روما کو دیکھا جو سانس روک کے اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بہتو ان کو بول دے، سائیں مصروف ہے، نہیں مل سکتے۔ اسے گور کر بولی۔ بہتو نے حکم کی داری میں سر ہلایا۔ وہ اپنی خوبصورت سی بی بی سرکار کی بلائیں لی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، حکم دلی سے کہہ کر میران نے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر روما کو دیکھا جو غصے سے لال ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ میران جا، ڈونٹ جاؤ تم مہمانوں کے پاس، مجھے تو عادت ہوگی ان سب کی، دانت پیس کر کہتی وہ ٹی وی کھول کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میران نے سانس بھری، پھر باہر چلا گیا۔ وہ بند دروازہ گھود کے رہ گئی۔ غصے میں تکیہ اٹھا کر بیڈ پر ہی پھینک دیا۔ لال نیل پالش سے رنگین ناخن میٹرس پر جما دیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میران کو واپس آنے میں لگا۔ 6:30 ہو رہے تھے اور رمیسا کا خون جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو رمیسا چوڑیاں اتار کے بے دردی سے پھینک رہی تھی۔ وہ سر تھام کر پاس چلا آیا۔ روما کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ چلو، چوڑیاں بیڈ سے اٹھاتا وہ آرام سے بولا۔ رمیسا نے ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں جا رہی ہوں میں اب۔ میری میکے سے آئی دعوتوں میں آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ اس کے پہلو میں اٹھتی وہ چینج کرنے کے لیے جانے لگی۔ میران کی نگاہ اس کی چوٹی میں بالزد بالوں پر گئی۔ اس نے کھلے بال تک کیچر میں مقیم کر دیے تھے۔ میران نے سانس بھری، آہستہ سے کیچر کے بال کھول کر رمیسا کی کمر پر پھیلا دی۔ ان 4 سالوں میں رمیسا کے بال بڑھ کر کمر سے نیچے تک آ گئے تھے۔ کیوں کھولا انہیں؟ بہت لمبے ہو گئے، مجھ سے نہیں سنبھلتے انہیں، اب میں چھوٹا کروا دوں گی۔ اب وہ میران کو غصہ دلانے لگی تھی۔ خبردار جو بالوں کو کینچی لگوائی۔ وہ چوڑیاں اس کے ہاتھ میں ڈال کر کلائی پر سخت گرفت کر کے غصہ دبا کر بولا۔ رمیسا دیکھتی رہی۔ میران کو لمبے بال پسند تھے اور رمیسا کو چھوٹے۔ سارا سال اسی بات پر جنگ چھڑی رہتی۔ کیا ہوا جان، بہت دیر کر دی آپ نے؟ بگڑے موڈ سے اس نے سر جھکا لیا۔ روم جان بے فکر رہو، تمہارے بھائی تمہارے بغیر کیک نہیں کاٹے گا۔ اس کی بالوں کی لٹو کو پیچھے کرتا وہ آرام سے بولا۔ آپ خود سے چلنا ہے یا میں اٹھا کے لے جاؤں؟ ڈٹائی سے اسے کھڑا دیکھ وہ صبر کا کڑوا گھونٹ پی کر بولا۔ خود نے دیر کی ہے، غصہ بھی مجھ پر کر رہے ہیں؟ نہیں جاؤں گی میں کہیں۔ منہ لٹکا کر وہ اسے دھکا دے کر جانے لگی، پھر خود نے ہی سکے کا باکس ٹیبل سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ میران نے نظروں سے ہی سے چلنے کا کہا تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میران گہری سانس آج کرتا اس کے پیچھے ہی نکل آیا۔ جانے سے پہلے وہ ذوالفقار کے کمرے میں گیا تھا۔ رمیسا دور کھڑی خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ان کی طبیعت میں اتنا سدھار آیا تھا کہ وہ اٹھ سکتے تھے پر چل پھر نہیں سکتے تھے، اور ایک ہاتھ ان کا بالکل کام نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی کرشمہ ہی تھا، ورنہ ڈاکٹرز تو صاف جواب دے چکے تھے۔ ان کا کمرہ کم وہ ایک ہاسپٹل کا وارڈ زیادہ لگتا تھا۔ پاس ہی ان کی ویل چیئر رکھی تھی۔ رمیسا ان سے بہت کم مخاطب ہوتی تھی اور میران نے بھی اس پر زور نہیں ڈالا تھا۔ وہ دونوں ان کا خیال رکھتے تھے۔ 4 سال بستر سے لگے بہت تھے، اب تو وہ خود سے بھی اکتا چکے تھے۔ شاید اس طرح ان کے گناہ دھل جاتے، پر
کسی جیل کی چار دیواری سے زیادہ بھیانک تھی۔ ایک ایک چیز کے لیے کسی دوسرے کے محتاج ہو گئے تھے۔ خوش رہو دونوں، سلطان کو میری طرف سے پیار کرنا۔ بیڈ کے کراؤن سے کمر ٹکائے ہاتھ اٹھا کر وہ بولے۔ میران مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے نواسے کو یاد کر رہے ہیں، ہو سکے تو واپسی میں اسے لے آؤں گا۔ اب آپ آرام کریں۔ شمس بتا رہا تھا آپ دوائیاں صحیح طرح سے نہیں لے رہے۔ بابا کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اگر دوائی نہیں لیں گے تو مزید جام پڑ جائیں گے۔ انہیں لٹاتا ہوا وہ بولا۔ اچھا آپ جاؤ، بہو کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ رمیسا کو گمسم کھڑا دیکھ انہوں نے کہا۔ روما پھیکا سا مسکرا دی۔ میران اٹھ کے چلا گیا۔ ذوالفقار نے دونوں کی پشت دیکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے تھے۔ اس لڑکی کو بہو نہ بنانے کے لیے انہوں نے اتنی سازشیں کی تھی اور اس لڑکی نے انہیں دل بڑا کر کے معاف کر دیا تھا۔ وہ 4 سال سے اذیت کے کڑے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ موت بھی نہ آتی، روح جسم کا ساتھ چھوڑتی تو شاید دوسری دنیا میں کچھ سکون انہیں میسر ہو جاتا۔ نہ جانے مزید کتنی سانسیں اور اس عمر بھر کی محتاجگی کے ساتھ لکھی تھی۔ انہیں ان 4 سالوں میں اپنے ایک ایک ظلم کا احساس ہوا تھا۔ بس دن رات وہی سب سوچتے رہا کرتے تھے۔ آہا میرا ببر آ گیا۔ وہ دونوں باغ میں آئے۔ عبدل نے فاکسی اور ببر کو کھلا چھوڑ دیا تھا جو میران سے آ کر چمٹ گئے۔ میران نے بیٹھ کر انہیں خوب پیار کیا اور مازا تو پیچھے دور ہٹ کی تھی۔ عبدل بھائی ایسے فاکسی کو مت چھوڑا کریں، ابھی میری جان نکل جاتی۔ سرکار آپ 4 سال سے یہی بول رہی ہیں پر کچھ نہیں ہوا۔ حلیمہ بھی نیکسی سے باہر نکل کر آئی تو عبدل کی بات پر مسکرا دی۔ فاکسی خوب میران کے گردن پر منہ دے رہی تھی اور رمیسا کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ جا پلیز دور ہو جائیں، اگر اس نے حملہ کر دیا تو استغفراللہ۔ فاکسی کا ڈر رمیسا کے اندر بری طرح بیٹھ چکا تھا۔ فاکسی اور ببر جب آئے رمیسا اس قدر نہیں ڈری تھی۔ میران کی غیر موجودگی میں وہ ایک دن کھلے فاکسی کے پاس چلی گئی تھی۔ فاکسی شرارتی سا ہے۔ عبدل کی ہمت بڑھانے پر اس نے فاکسی کو خوب پیار کیا۔ فاکسی مزے سے اس کی گود میں آ گیا تھا اور اس کے منہ سے چمٹنے لگا تھا۔ رمیسا کو وہیں سے الجھن ہوئی، وہ اس سے دور ہٹنے لگی تو فاکسی نے اچانک حملہ کرتے ہوئے اس کی گردن پر پنجہ مار دیا تھا۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ رمیسا کی فاکسی سے اور نہ ہی ببر سے بنتی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر پاس آنے کی کوشش کرتے پر وہ دور بھاگتی تھی۔ ادھر تو آؤ، دیکھو کچھ نہیں کریں گے۔ فاکسی کی گردن پر ہاتھ پھیر کر اس نے کہا۔ کیوں اپنی اکلوتی بیوی کو شیر کے اتنے بڑے بچے کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو اب یہ بچے نہیں رہے، پلیز انہیں کسی کو دے دیں۔ اس کی آنکھیں خوف ہراس کے اثر میں تھی۔ میران کھڑا ہو کے اس کے اشارے پر عبدل، فاکسی اور ببر کو لے گیا۔ ایک تو اتنی ڈرپوک بیوی ملی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ روما نے اس کے طنزیہ تیر پر دانت پیسے۔ اگر میں نے اپنی بہادری دکھائی تو ہوش ٹھکانے لگ جانی ہے۔ شیر کے بچے کوئی پالنے والی چیز ہے؟ میں اب انہیں گھر سے باہر نکال دوں گی، بتا رہی ہوں۔ وہ ببریں چرا کر بولی۔ چھوٹے سائیں سرکار اتنا کہہ رہی ہیں تو بات مان لیں۔ حلیمہ بھی اسے بی بی سرکار کہہ کر ہی اکثر بلایا کرتی تھی۔ اب تو رمیسا نے اس بنگلے کے طور طریقوں کو قبول کر لیا تھا۔ یہ سب بہت مختلف تھا۔ اس نے کبھی ایسی زندگی تصور نہیں کی تھی پر اب عادت پڑ گئی تھی اور اسے اچھا بھی لگنے لگا تھا جہاں خاندان ایک جاگیردارانہ بنیاد پر مبنی تھا۔ طور طریقے پچھلے ہی چلے آ رہے تھے پر کافی چیزیں میران نے ختم کر دی جو بلا وجہ اور فضول لگا کرتی تھی۔ حلیمہ بھی آپ کی سرکار کا بس چلے تو بلیاں پال کر بیٹھ جائیں۔ چلو تمہیں اب دیر نہیں ہو رہی؟ حلیمہ بھی کو دیکھ کر فوراً ان سے چمٹ گئی۔ اسے ساڑی پر شال اوڑھے دیکھ میران نے اوپر تا نیچے معائنہ کر کے کہا تو وہ حلیمہ بھی کے گلے لگ کر اسے ناک چڑھا کر دیکھتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تو آپ ہی بتائیں سی ایم صاحب میں کیا کروں؟ وہ تب کر کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ صرف معصوم شیروں سے ڈرتی رہیں اور ہم سے محبت کریں۔ میران دل فریبی سے مسکرا کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ببر اور فاکسی سے محبت نہ کر لوں سی ایم صاحب؟ وہ چیخ کر بولی۔ انہی سے کر لے، زندگی میں سکون آ جائے گا، ان کی بھی اور میری بھی۔ وہ ناک کی اٹھان انگلی کی پشت سے ہلکا سا رگڑ کر بولا۔ رمیسا نے دانت پیس لی۔ ہاں وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ الیکشن کے بعد بھی منتخب رہا تھا۔ وزیر اعظم کا خواب اب تک اس کی آنکھوں میں باقی تھا۔ اتنا اسے بھی اندازہ، اتنی آسانی سے اتنی بڑی ذمہ داری اسے ایسے نہیں مل سکتی تھی۔ ایک عمر کاٹنی پڑتی ہے تب جا کے انسان کو یہ اقتدار ملتا ہے۔ وہ اپنی سیٹ سے مطمئن تھا اور اپنے خطے میں ہر قسم کی اس نے سہولت فراہم کی تھی۔ عزیز کی شادی ہو چکی تھی، اب وہ تقریباً بزنس سنبھالتا تھا۔ شمس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا تھا۔ اس نے ذوالفقار کے بعد خود بھی میران کے آگے خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ عزیز، شمس اور عبدل میران کے قریبی بندے تھے اور جماعت کے سینٹر وغیرہ کے لوگ اس کے کافی قریب ہو گئے۔ ماہی سب کچھ صحیح چل رہا ہے نا؟ گیسٹ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ انوش بھیگی جینس پر پنک کلر کا ٹاپ پہنے آدھے بالوں کا جوڑا بنائے اور باقی کھلے چھوڑ کر گھوم رہی تھی۔ جی بالکل، آپ انوش گلزار
پارٹی آرگنائزر سے مل رہے ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کے بعد اپنے بابا کے ساتھ بزنس سنبھال لیا ہے۔ یس میم، ایوری تھنگ از فائن۔ سب کو ڈیکوریشن بہت پسند آ رہی ہے۔ سفیر سر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں، ان کو تھینک یو کہنا ہوگا نا، آخر ان کی سالگرہ پر میں نے 4 چاند دو لگا دیے۔ ایک کام کرو، اس ڈی جے کو بلاؤ، تھوڑے اچھے گانے لگائے۔ کسی کا بریک اپ نہیں ہوا جو ارجیت کے گانے بجا رہا ہے۔ ماہی کا کندھا تھپک کر کہتی وہ جھومتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کسی گارڈن میں بڑے پیمانے پر سفیر نے تقریب منعقد کی تھی اور اسے ہوسٹ انوش کر رہی تھی۔ اس نے گلزار ڈیزائنر کو ہائر کیا تھا۔ سبھی جانتے تھے انوش سے بہتر پارٹی آرگنائزر اور کوئی نہیں۔ وہ لوگوں کی ایونٹس کو یادگار بنا دیا کرتی تھی۔ پہلے وہ لوگوں کی پسند اور ناپسند جانتی تھی، اسی حساب سے چیزیں ڈیزائن کرتی تھی۔ میرے بھائی، اتنی دیر تم نے آنے میں لگا دی، سب خیریت تو ہے؟ رمیزہ سفیر اور مراد سے مل کر عائشہ کے پاس جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مراد نے پوچھا، سب خیریت ہے؟ جنم دن مبارک ہو تمہیں، خوب چمک دمک رہے ہو آج۔ سفیر کو سوٹ بوٹ میں دیکھ مراد نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں کے گرد گڈھے جمع ہوئے تھے۔ یہ سب انوش نے کہا تھا، ورنہ میں نے کہاں ایسی ڈریسنگ کرتا ہوں۔ وہ کوٹ درست کرتا ہوا بولا، یہ لڑکی اپنے کام کو لے کر بالکل پاگل ہے۔ انوش کی تلاش میں مراد نے نظریں دوڑائی، سالی صاحبہ اب ایسے ہی نظر نہیں آتی، انہیں بہت کام ہوتے ہیں۔ ویسے مجھے اس کے لیے بہت خوشی ہے کہ وہ اتنی کامیاب ہو گئی ہے، مراد نے کہا۔ مراد نے متفکر ہوئے سر کو جنبش دی۔ سفیر سب سمجھ رہا تھا۔ خیر، مجھے عائشہ پر رشک ہے جو سلطان کو سنبھالتی ہے۔ کہاں ہے میرا بھتیجا؟ مراد نے موضوع تبدیل کیا، عائشہ کے پاس ہی ہے۔ اور سفیر تم کب شادی کر رہے ہو؟ مراد کے سوال پر سفیر نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ شانے جھکا دیے۔ میاں، عمر نکل جائے گی، شادی کر لو، 4 سال بہت ہو گئے ہیں۔ مراد نے بہرے کو اشارے سے بلا کر سافٹ ڈرنک کا گلاس ٹرے سے اٹھایا۔ سفیر مسکرانے لگا، ابھی تک دل میں کسی کو دیکھ کر ایسے گھنٹیاں بجی نہیں جو میں شادی کی شہنائی بجا لوں۔ مراد نے ایک گلاس سفیر کی طرف بڑھایا، اسے تھام کر وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا، جس پر وہ دونوں ہنسے تھے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہوں۔ سفیر، مراد اور مراد، ان تینوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے کھل کر ہر بات کا اظہار کر لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر بھروسہ بھی کرتے تھے۔ سفیر ان دونوں کو وہیں چھوڑ مزید مہمانوں سے ملنے چلا گیا۔ وہ چاروں سلطان کے ساتھ کھڑے تھے اور سلطان کی کسی بات پر رمیزہ روٹھ کے دور چلی گئی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی، مراد کے گھورنے پر سلطان نے فٹ کہا، اور میں مار لگا دوں گا۔ مراد سنجیدگی سے بولا، اب سختی کا کیا فائدہ؟ آپ کے بے جا پیار نے اس کو بہت بگاڑ دیا ہے، سارے الٹے سیدھے کام یہ کرنے لگا ہے۔ پوچھیں، اب تو مٹی بھی کھانا شروع ہو گیا ہے۔ اس دن صرف دیکھا تو سونگھ کر چاٹ لیا، ٹوتھ پیسٹ پر تک یہ نکل گیا۔ انسان ہے کہ؟ عائشہ مراد کے پاس آ کر غصے سے بولی۔ مراد نے اسے کمر سے تھام لیا۔ سلطان کی نگاہیں اپنے کارنامے سن کر نیچے جھک گئی تھی۔ یہ ساری شرارتیں ایک طرف تھی، وہ جانتا تھا مراد اسے ان پر صرف سمجھائے گا، پر بدتمیزی پر 100 قدم اٹھا سکتا ہے۔ بڑی روم رو رہی ہوں گی، میں شوری بول دوں گا، بچہ ہوں، زبان سے نکل گیا، اس نے معصومیت سے لب سکڑ کر کہا۔ مراد کے سنجیدہ تاثرات سلطان کو ڈرا رہے تھے۔ وہ شروع سے مراد کو دیکھ کر رمیزہ کو روم ہی کہا کرتا تھا اور رمیزہ سے روک بھی نہیں پاتی تھی۔ سلطان ضمیر کے لیے رمیزہ اور مراد نے کوئی حد مقرر نہیں کی تھی، ورنہ 1-2 بار عائشہ اور انوش نے اسے روم کہا تو رمیزہ نے ٹوک دیا تھا کہ اس نام سے صرف اسے مراد پکار سکتا ہے۔ مراد نے حفرت سے جھٹکا۔ مراد سلطان کو گود میں لیے مصنوعی تالے کے نزدیک لے گیا جہاں وہ ہاتھ باندھے کھڑی اسی کی منتظر تھی۔ مراد اور عائشہ دور سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ کبھی تو مجھے لگتا ہے سلطان ہمارا نہیں، ان کا بیٹا ہے، عائشہ نے مراد کے کندھے پر سر ٹکا کر کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ انہی کی اولاد ہے وہ، ہم تو غلطی سے اس کے اصلی ماں باپ ہیں۔ اللہ رمیزہ اور مراد بھائی کی جولی بھی اولاد کی خوشی سے بات دے۔ مراد کے ساتھ عائشہ صفحے پر بیٹھ کر ان تینوں کو دور جاتا دیکھ کر دھیرے سے دعا دیتے بولی، آمین۔ مراد اس کے برابر میں ہی ٹک گیا تھا۔ پتہ ہے، کل سلطان مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک چھوٹی بہن چاہیے، مراد نے شرارت سے کہا۔ عائشہ نے گردن جھکا لی، میرے بیٹے کا نام لے کر اپنی خواہش نہ بتائیں۔ مراد اس کی بات پر ہنس دیا۔ ٹیبل پر گلاب کا پھول پڑا تھا، دیکھا تو مراد نے اٹھا کے عائشہ کے بالوں میں سیٹ کر دیا۔ وہ چنپ کر کے مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار عائشہ، جاؤ تو مت، 4 سال ہو گئے پر تمہارا شرمانا وہیں کا وہیں ہے۔ مراد نے اسے روکا، مجھے موم بلا رہی ہیں، آپ بیٹھ کر انتظار کریں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کر کے آنکھیں پٹک پٹک کرتی وہ
سیکنڈز میں غائب ہوئی تھی۔ میران کی قانون کی مہک پہچان کر وہ ناراض سی پلٹی، سلطان کو نظر انداز کر کے میران کو دیکھا۔ بڈی انہیں بولے نا، مدتیں بات تلے رومو۔ میران کی گود میں چڑھے سلطان نے رمائزہ کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ لی۔ وہ ٹکر ٹکر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شوری روم، اب میں کسی سے بھی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ آنسو سے لبالب نادم نگاہیں اس نے رمائزہ کی آنکھوں میں ڈالی۔ رمائزہ کا دل موم ہونے لگا۔ ممی کو تنگ کرو گے؟ بولتے نہیں۔ مٹی کھاؤ گے؟ نہیں۔ فوراً نفی میں سارے لا۔ تو پھر آ جاؤ میرے پاس۔ میران کی گود سے لے کر اپنی گود میں لے لیا۔ چٹ پٹ اس کے بھرے بھرے گال چومے۔ میران ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا اور رمائزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کے نزدیک آ گیا۔ بڈی کہہ رہے تھے اگر آپ کو ناراض کروں گا تو مجھے مار پڑے گی۔ اب وہ میران کی اس سے شکایت کرتے ہوئے بولا۔ رمائزہ نے اس کے ہاتھ تھام لی۔ بڈی تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پر آپ اس پیار کا غلط فائدہ اٹھانے لگے ہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کے انہیں درست کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے آپ انار جیسی لک لگ رہی ہے، ریڈ ریڈ۔ سلطان نے اس کی گہری لپسٹک پر ہاتھ مارا۔ میران ہنسنے لگا۔ روم روزانہ نیا فروٹ بن کر نکلتی ہے۔ میران نے لقمہ دیا۔ ریلی؟ سلطان کی آنکھیں پھیل گئی۔ کل آپ ایپل جیسی بننا، ٹھیک ہے؟ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ رمائزہ نے اسی کے انداز میں نقل اتار کر جواب دیا۔ آج میں آپ کے پاس رکوں گا، ٹھیک ہے بدی؟ ہم مووی بھی دیکھیں گے۔ چہ کر اس نے رمائزہ کی گردن پر سر رکھ کر وہ لڑکھڑا کر اسے زبالتی ہوئی ہنسنے لگی۔ آرام سے بچے، کہیں روم کو گرا مت دینا۔ میران نے سلطان کی پیٹھ تھپکی۔ سلطان نے سر اٹھا کر رمائزہ کے بال کھینچے۔ اس نے منہ کھول کر اسے گھورا۔ پھر شروع ہوگی شرارتیں۔ آؤ سفیر انکل کے پاس چلتے ہیں، کیک کٹ کریں گے۔ اسے نیچے اتار کر سلطان نے رمائزہ کی انگلی تھام لی اور لڑک لڑک کر کودتا ہوا میران اور رمائزہ کے درمیان چلنے لگا۔ سرمنی سے فارغ ہو کر عائشہ اور رمائزہ انوش کے پاس آئے اور اسے پیچھے سے دونوں نے پکڑ لیا۔ ہائے اللہ! چڑیلیں چمٹ گئی۔ آسمان دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے ان دونوں کو خود میں بینچ کر بولی۔ آئندہ ہم تم سے فیملی کی کوئی پارٹی آرگنائز نہیں کروائیں گے۔ تم عید کا چاند بن جاتی ہو، مجال ہے تو شکل بھی آ کر دکھاؤ۔ رمائزہ نے اس کی پیٹھ پر مکہ چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ کڑا کر اس کی طرف پلٹی۔ ماشاء اللہ تم دونوں تو پوری بجلیاں گرا رہی ہو۔ ایک ساڑی اور دوسری کو پھول گھیرے دار فراق میں دیکھ کر انوش نے رشک بھرے انداز میں کہا۔ تم دونوں کو ایسے لشکارے مار کر تیار ہوتے دیکھ میرا دل بھی کرنے لگتا ہے شادی کر لوں۔ کم سے کم میرا میاں میری تعریف تو کرے گا نا۔ دوستیں تو جھوٹے منہ تعریف بھی نہیں کرتی۔ ببل گم کا چلتا پھرتا ریپر لگ رہی ہو تم، عائشہ نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ انوش نے ناک سے مکھی اڑائی۔ چلو آج کہہ تو رہی ہوں، شادی کرنے کا دل کرتا ہے۔ بتاؤ پھر میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈوں؟ روما نے آنکھ دبا کر پوچھا۔ میں تو چاہتی ہوں کوئی سلاس سکندر ہی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ انوش شٹ اپ پلیز۔ پک گئی ہوں میں سلاس سکندر کا نام سن کر۔ عائشہ تم میرے کرش کو ایسے نہیں بول سکتی، وہ مصنوعی غصہ کرتے ہوئے بولی۔ تم دونوں کے پاس میری شادی کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہیں؟ ہر ایک نے میرا قسم سے سر کھا لیا یار۔ میں ایسے خوش ہوں، جب شادی ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کوئی آئے تو ڈنکے کی چوٹ پر میری اماں ابا سے رشتہ مانگے اور مجھ سے محبت کرے، وہ صاف بولی۔ اور ان دونوں نے سر تھام کے اسے دیکھا اور آنکھیں چھپک لیں۔ اللہ کرے کوئی اب آ جائے، تمہارے عشق میں گرفتار تڑپتا ہوا اور تمہارے قدموں میں بیٹھ جائے، تبھی ہم تمہاری شادی کا لڈو کھا سکیں گے۔ انوش نے شادی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایسے شخص کا ساتھ چاہتی تھی جو اس سے محبت کرے، اسے سپورٹ کرے۔ میران بھائی جیسا کوئی مل جائے، لائف سیٹ ہو جانی۔ جیسے وہ تمہیں سپورٹ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ رمائزہ کو چھیڑ کر وہ بولی۔ میران نیاب ہے، رمائزہ نے فٹکا۔ او ہو دیکھو تو صحیح عائشہ، بی بی سرکار کیسے اپنے سائیں سے محبت میں بول پڑی ہیں۔ لب دبائے انوش نے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ پہلے اس نے مجھ پر یمغال کیا تھا اور اب میرے دل کو بھی کر چکا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بس چپ ورنہ مجھے شدید سنگل والی فیلنگز آ جائیں گی۔ چلو یار ایک تصویر تو لو۔ رمائزہ نے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور ہاتھ اونچا کر کے ان تینوں کے ساتھ سیلفی لینے لگی۔ وہ دونوں اس کی دائیں بائیں آنکھ کا چیڑا چھوڑ کر مسکرا کر موبائل میں دیکھنے لگی اور یوں ایک دوستی کی ایک مزید نشانی اپنے پاس موبائل میں سیو کر لیا۔ عائشہ کے ساتھ ان دونوں کی دوستی کو 6 سال ہو چکے تھے اور مزید ایک دوسرے کے قریب آ گئی تھی۔ عائشہ ایک ہاؤس وائف تھی اور اسے ہاؤس وائف رہنا خوشی خوشی قبول تھا۔ انوش تو بزنس وومین ہو چکی تھی اور رمائزہ اس نے میران کے بھیجا اسپاٹ پر سوشل ورکنگ شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی اس کا پینٹنگ کا مشغلہ جاری رہتا تھا۔ اسٹڈیز کے دوران اس نے خطاطی بھی سیکھی اور پینٹنگ میں مزید مہارت حاصل کی تھی۔ اس کی پینٹنگ اب مہنگی قیمت پر سیل ہوتی تھی۔ رنگ بکھیرنے کی وہ
ملکہ کہلاتی تھی۔ وہ میران کے ساتھ اکثر منظر عام پر ہوا کرتی تھی، پر ہمیشہ چہرہ ماسک کے پیچھے چھپا کے رکھتی تھی۔ اسے اسکرین پر آنا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ اس کی ذات میں بہت بدلاؤ آ چکے تھے۔ ایک باشعور سلیقہ مند عورت کی طرح اس نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی، خود کو ان میں ڈال لیا تھا۔ وہ بنگلے کو بھی دیکھتی تھی اور گلنار ہسپتال جو میران نے گل کے نام پر تعمیر کروایا تھا کی ہیڈ تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گارڈن خالی ہو گیا۔ غضنفر فیملی بھی جا چکی تھی۔ سفیر سب کو سی آف کر آیا تھا۔ انوش کرسی پر بیٹھے چکن سٹیک کھا رہی تھی۔ کھانے پر کبھی جو اس نے کمپرومائز کیا ہو۔ سفیر سے ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے مقابل آن بیٹھا۔ انوش نے چون کر سر اٹھایا۔ آخرکار انوش صاحبہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اور ارینجمنٹس کیسی لگیں؟ انوش نے اس کی موجود پلیٹ ایک طرف ٹیبل پر رکھی، نگاہیں سفیر پر ڈالی۔ سفیر نے پلک چپک کر جواب دیا، شرماؤ مت، کھاتی رہو۔ کالر لوز کرتا وہ بولا۔ عجیب قسم کی خاموشی ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی تھی۔ انوش نے آنکھیں کے ڈیلے گھمائے۔ لگ رہا ہے تھک گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر بجے 12 دیکھ سفیر ہنس کر بولا۔ وہ مسکرا دی، تھوڑا اس تھکن میں مزہ موجود ہے۔ رات کو جب تھک کر لیٹو تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی محنت کی ہے، پھر ساری تھکن اڑن چو ہو جاتی ہے۔ پاس رکھے سٹینڈ فین کی ہوا اس کے بال کو اڑا کر بار بار چہرے پر لا رہی تھی۔ سفیر لب دبائے دیکھتا گیا، مسکرا کر اپنی ہتھیلی رگڑی۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ بنا تمہید باندھے وہ مدعے پر آیا۔ انوش ٹھٹک کر سیدھی ہوئی۔ کوئی خاص وجہ نہیں، آپ نے بھی تو نہیں کی، عام سے انداز میں کہا۔ ہاں میں تو کسی کے انتظار میں ہوں۔ کس کے انتظار میں؟ انوش کو تجسس ہوا۔ انتظار کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی پسند ہے تو دل کی بات اس سے کر ڈالیں، کبھی پتہ چلے اسے کوئی اور اڑا لے جائے۔ انوش اس کی آنکھوں میں دیکھ مشورہ دیتی ہوئی بولی۔ سفیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اگر اس نے میری پیشکش قبول نہیں کی تو کیوں نہیں کرے گی؟ منڈے میں کوئی کیڑے لگے ہیں کیا؟ اچھے خاصے خوش عقل ڈیسنٹ سے انسان ہیں آپ، میں بات کروں اس سے کیا؟ وہ فوراً بےتابی سے بولی۔ تم تو میری دوست ہو، بھلا تمہیں مجھ میں برائیاں کیسے نظر آنی ہیں؟ وہ دونوں کنیاں گھٹنوں پر جما کر بولا، نگاہیں انوش پر مرکوز تھی۔ جی نہیں، خیر ایک دوست ہونے کی حیثیت سے یہی مشورہ دوں گی، ان معاملات میں دیر نہیں کرتے۔ انگوٹھی سفیر کے ہاتھ میں تھی۔ انوش یک ٹک ساکن نظروں سے دیکھتی گئی۔ کیا مطلب؟ دل کی بےہنگم شور مچاتی دھڑکنوں کو خاموش کرا کے اس نے پوچھا۔ اتنے جائیں کہہ دیں اس لڑکی سے، ایک منٹ پہلے یہ تو بتائیں وہ ہے کون؟ اپنی لاشعوری کا اسے خیال آیا۔ آخر نام تو پوچھ لیتی جس کے لیے وہ بحث کر رہی تھی۔ سفیر نے کچھ وقت لیا، لبوں پر زبان پھیری۔ انوش گلزار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرفروشی انداز میں بولا۔ انوش کی آنکھیں پھیل گئی، لب کانٹے وہ سیدھی ہوئی، چہرے کی ساری شوخی غائب ہو گئی تھی۔ سفیر نے سانس بھری اور پاکٹ سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی نکالی۔ عقل مند تو تم ہو، سمجھتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، پر انوش نے احتجاج کے لیے لب کھولے۔ یہ چیپٹر تو کئی سال پہلے بند کر چکی تھی، اب سفیر کیوں کھول رہا تھا؟ سفیر کو کبھی معلوم نہیں ہوا تھا انوش اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتی تھی۔ کیا پر مجھ میں کوئی برائی ہے؟ سفیر نے اسے لاجواب کر دیا۔ ایک ہاتھ انوش کے سامنے پھیلایا اور دوسرے میں انگوٹھی موجود تھی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ انوش گہری سوچ میں چلی گئی۔ یہ بات آپ میرے موم ڈیڈ سے کریں، وہ صاف صاف بولی۔ کر چکا ہوں، اجازت ہے ان کی طرف سے۔ ناہید آنٹی تو چاہتی ہیں جلد از جلد شادی ہو، وہ کہہ رہی تھی یہ لڑکی بوڑھی ہو کر شادی ہی کرے گی۔ ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرتے ہوئے اس نے شرارتی نگاہوں سے کہا، کوئی نہیں، ابھی میں بالکل جوان ہوں۔ سفیر کے ہاتھ میں انگوٹھی کو دیکھ کر کہا۔ سفیر اسے دیکھنے لگا۔ انوش نے بیگی جینز پر پنک کلر کا ٹاپ پہنا تھا، آدھے بالوں کا جوڑا بنایا اور باقی کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اس کی لب دیتی نظروں سے گھبرا کر وہ کھڑی ہوگی۔ سفیر چونکتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ انگوٹھی رکھ لو، جس دن اسے پہن لو گی مجھے جواب مل جائے گا، وہ اطمینان سے بولا۔ اور قیامت تک میں نے یہ نہیں پہنی تو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنجنگ انداز میں کہہ کر وہ ہنس دیا۔ میں انتظار کروں گا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ایک قدم بڑھا کر وہ قریب آیا، انوش کی ہتھیلی پر انگوٹھی رکھ دی۔ وہ سناٹے میں کھڑی تھی، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آپ مجھے پریشان کر رہے۔ اس کے قریب آنے پر انوش نے نیچے دیکھ کر کہا، میں منتظر ہوں۔ سفیر نے اس کی ٹھوڈی اٹھائی۔ انوش کا منہ کھل گیا۔ لمبا انتظار کرواؤں گی میں، 2.5 سال سے کر رہا ہوں، اب بھی کر لوں گا۔ وہ فاصلے پر ہو گیا۔ انوش نے انگوٹھی مٹھی میں بھینچ لی اور مسکراہٹ روکتی ایک نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھی۔ بس اب انتظار کریں، سوچ سمجھ کر میں جواب دوں گی، وقت سے پہلے امید مت باندھیے گا۔ سفیر احمد جانے سے پہلے وہ پلٹ کر بولی۔ سفیر نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے سر ہم کیا۔ یہ وہ 4 سال پہلے والی نان سیریس انوش گلزار نہیں تھی جو عشق اور محبت پر یقین کر کے خود کو ان کے نام کر دینا چاہتی تھی۔ ہاں، ہنسی مذاق اب بھی اس کی طبیعت کا حصہ تھا۔
کہانیاں بھی وہ پڑھتی تھی، پر پہلے کی طرح ان کی افسانوی باتوں پر یقین اٹھ گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہے، انسان کو اپنے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سفیر نے اسے اپنی ٹیم کے پاس جاتے دیکھا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ نظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ایک نگاہ اس نے پھر اپنی انگلی کے پوروں کو دیکھا، پھر مسکراتا ہوا سر میں ہاتھ پھیر کر نکل گیا۔ نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ رمیسہ کی طبیعت کچھ دنوں سے بوجھل سی ہو رہی تھی۔ آج میران اسے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے رمیسہ کا چیک اپ کیا، وہ بے چینی سے ان کے جواب کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے تو تمہید باندھی، پھر میران کی بے چینی پر ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں، ڈاکٹر نے گہری مسکراہٹ سے بتایا تو وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ بے یقینی سے رمیسہ کو دیکھا جو دوپٹہ ٹھیک کرتی بیڈ سے اتر رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میران کے چہرے پر زبردست قسم کی مسکراہٹ جمع ہوگی۔ اس کا نکھرا ہوا روپ دیکھا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ کھڑا ہوا اور رمیسہ کو خود سے لگا لیا۔ کان ترس گئے تھے ان دونوں کے اس خوشخبری کے لیے۔ 4 سال کم تو نہیں تھے۔ وہ مسکرا کے اس کے کاندھے پر سر ٹکا گئی۔ میران نے بغیر ڈاکٹر کا احساس کیے اس کا ماتھا چوما اور ان دونوں کی نگاہیں ٹھاٹھے مارتے محبت کے طوفان سے ٹکرائی اور آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر مسکراتے چلے گئے۔